کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے نیت کیجئے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ درود پاک پڑھا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے العین الحق، یعنی نظر بد۔ میں آپ کو اس پر ایک سچا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک مرتبہ تالاب میں غسل کرنے کے ارادے سے گئے۔ آپ نے اپنا جب جبہ اتارا تو آپ جب تالاب میں نہانے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر حضرت سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتے ہیں، جو آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی گورے چٹے تھے، خوبصورت تھے۔ جیسے ہی حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو کہا کہ میں نے آج تک آپ جتنا حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے، اور جب گھر میں گئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے آ کر عرض کی، حضور کی بارگاہ میں بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، حضرت سہل رضی اللہ عنہ کو بخار ہو گیا، وہ آپ کے ساتھ سفر پہ چلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جیسے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور حضرت سیدنا سہل رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ جب وہاں پر پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا معاملہ بتایا گیا۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ والی بات بھی عرض کی گئی، بتائی گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بھائیوں کو کیوں قتل کرتے ہو؟ تم نے اپنے بھائی کے لیے برکت کی دعا کیوں نہ کی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں حکم دیا کہ اپنے بھائی کے لیے وضو کرو۔ تو حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے اٹھے اور وضو کیا۔ جیسے ہی ادھر وضو انہوں نے کیا، ادھر حضرت سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ ٹھیک ہو گیا، آپ کا بخار اتر گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے نظر۔ نظر اپنی اثر رکھتی ہے، نظر حق ہے، اور پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب نظر لگ جائے تو انسان کی کیفیت روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، مختلف اعتبارات سے ڈسٹرب ضرور ہو جاتی ہے۔ نظر کیا ہے؟ دین اسلام نظر کی اہمیت کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے، کیا پیغام دیتا ہے، انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم سنیں گے، سیکھیں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو ہم جسے اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اور حقیقت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات نظر لگ چکی ہوتی ہے۔ نظر کیسے اتاری جاتی ہے انشاءاللہ یہ بھی، اور اس کے علاوہ بہت کچھ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم سیکھیں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، پروگرام مکمل دیکھیں، انشاءاللہ علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مبلغین ہوں گے، مبلغین کو دعوت دوں گا تاکہ مبلغین منچ پر تشریف لائیں، پروگرام کو ہم آگے چلائیں گے انشاءاللہ۔ آج فصیح الدین بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ مرحبا کہتے ہیں فصیح الدین بھائی کو۔ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ، مرحبا، تشریف رکھیے۔ قاری ظہور شاہ صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے جی، ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مرحبا۔ فیضیاب بھائی سے انشاءاللہ آج ہم نعت سن کے فیضیاب ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں فیضیاب بھائی؟ مرحبا مرحبا۔
کچھ دیر میں انشاءاللہ مفتی کفیل صاحب کی بھی آپ زیارت کریں گے اور کچھ ہی دیر میں منچ پر انشاءاللہ جنید بھائی کی بھی آپ زیارت کریں گے۔ اللہ نے چاہا تو جنید بھائی سے بھی آج ہم سوالات کریں گے، پوچھیں گے، اور پھر نظر کیسے اتاری جاتی ہے، اس کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے، اور بھی انشاءاللہ بہت ساری مدنی پھول ہمیں سیکھنے کو ملیں گے، بہت ساری اچھی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ آپ پروگرام کا حصہ ضرور بنے رہیے، اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ولا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم۔ اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو احسان کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ نہ بنا لو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا لی۔ آپ قسم کھاتے ہیں کہ میں اپنے بہنوئی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے نہ تو کلام کروں گا اور نہ ان کے گھر جاؤں گا اور نہ ان کے مخالفین سے ان کی صلح کرواؤں گا۔ جب اس کے متعلق ان سے کہا جاتا تو وہ کہتے کہ میں قسم کھا چکا ہوں، اس لیے یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور نیک کام نہ کرنے کی قسم کھانے سے منع کر دیا گیا۔ نیکی سے باز رہنے کی قسم کھانے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ اب کسی نے قسم کھا لی کہ نیکی کے کام سے باز رکنے کی، اب کیا کرنا چاہیے؟ یہاں ایک اہم مسئلہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص نیکی سے باز رہنے کی قسم کھا لے تو اس کو چاہیے کہ قسم کو پورا نہ کرے بلکہ وہ نیک کام کرے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی امر پر، کسی معاملے پر قسم کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ خیر اور بہتری اس کے خلاف ہے، تو چاہیے کہ اس امر خیر کو کر لے اور قسم کا کفارہ ادا کر لے، یعنی اس معاملے کو پورا کر لے اور قسم کا کفارہ ادا کر لے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قسم کو پورا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، لیکن صلہ رحمی کی اس قدر اہمیت ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر کوئی اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک یعنی اچھا سلوک نہ کرنے کی قسم کھا بیٹھے تو ایسی صورت میں بھی صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے۔ جی ہاں، اور قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، یعنی قسم کو پورا نہیں کرے گا بلکہ صلہ رحمی کرے گا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، نیکی کا کام کرے گا اور قسم کا کفارہ ادا کر دے گا۔ اس پر ایک حدیث مبارکہ بھی سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو الاخوص عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد اگرامی سے روایت کرتے ہیں، ان کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچا زاد بھائی سے کچھ مانگتا ہوں تو وہ نہیں دیتا اور نہ ہی صلہ رحمی کرتا ہے، پھر جب اسے میری ضرورت پڑتی ہے تو میرے پاس آتا ہے، مجھ سے کچھ مانگتا ہے، حالانکہ میں قسم کھا چکا ہوں کہ نہ اسے کچھ دوں گا اور نہ ہی صلہ رحمی کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ جو کام اچھا ہے وہ کرو اور اپنی قسم کا کفارہ دے دو۔ اللہ اکبر۔ قسم کا کفارہ کیا ہے یہ سن لیجئے۔ قسم کے کفارے کی نیت سے ایک غلام آزاد کرنا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، یا انہیں 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، یعنی صبح کا کھانا بھی دوپہر کا کھانا، یعنی 2 وقت کا کھانا
ان 10 مسکینوں کو کھلانا، یا یہ اختیار ہوگا کہ چاہے کھانا کھلا دے یا مسکینوں کو کپڑا پہنا دے۔ یہ بھی اختیار ہے کہ کھانے کے بدلے میں ہر مسکین کو الگ الگ ایک صدقہ فطر کی مقدار، صدقہ فطر کتنا ہوتا ہے؟ آدھا سا، یعنی 2 کلو 80 گرام، 2 کلو سے 80 گرام کم گندم، یا 1 سا یعنی 4 کلو 160 گرام کم جو یا کھجور یا کشمش دے دے، یا ان چاروں میں سے کسی کی قیمت ادا کر دیں۔ اگر ان کے علاوہ کوئی چیز دینا چاہے تو اس چیز کی قیمت کا آدھے سا گندم یا 1 سا کھجور یا جو کی قیمت کے برابر ہونا ضروری ہے۔ نیز ایک ہی مسکین کو اگر دینا ضروری سمجھتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، تو پھر ضروری یہ ہے کہ 10 دن تک ایک ایک صدقہ فطر یہ دیتا رہے، یا ایک صدقہ فطر کے بقدر جو چیز دینی ہے وہ اسی ایک مسکین کو دے گا، اور لگاتار 10 دن تک یہ دیتا رہے گا۔ ابھی یہ جو کفارہ بیان ہوا ہے مسکین کے لیے، تو مسکین کے بجائے شرعی فقیر کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ شرعی فقیر جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، جو زکوٰۃ لینے کا مستحق ہوتا ہے، آسان لفظوں میں اس کی تعریف یہ ہے، لیکن اس کی پوری آگے ایک تفصیل ہے۔ تفصیل حاصل کرنے کے لیے مدنی چینل کے ناظرین آپ سے عرض کروں گا دارالافتاء اہل سنت میں ضرور رابطہ فرمائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قسمیں پوری کریں، اور جب ایسی قسم اٹھا لی جائے کہ جس میں رشتہ داروں کے ساتھ یا کسی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہ کرنے کی، یا ایسی کہ نیکی سے رکنے کی، تو پھر اس قسم کو پورا نہ کیا جائے، کفارہ ادا کر دیا جائے۔ یہی ہے پیغام قرآن۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یوں ہی ہماری ساری زندگی نیکیوں میں بسر ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہمارے گیسٹ ہیں مفتی کفیل صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں۔ مفتی کفیل صاحب کو بھی ویلکم کہتے ہیں، جنید بھائی کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جیسے مفتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فیضیاب بھائی ہمارے ساتھ ہیں مدنی چینل کے ناظرین۔ فیضیاب بھائی سے کلام سنتے ہیں، دیکھتے ہیں آج ہمیں کون سا کلام سناتے ہیں۔ جی فیضیاب بھائی، کون سا کلام سنا رہے ہیں ہمیں آپ؟ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ سیر گلشن کون
دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار دینا یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار دینا یوں جبریل سدرا چھوڑ کر سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر بخشوانا مجھ ساسی کا روا ہوگا کسے بخشوانا مجھے ساسی کا روا ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم
ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں تو قدم کیا بچے بیمار غم قربے مسیحا چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پاک کی، اور کیا بات ہے ان عاشقوں کی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو، عاشقان صحابہ و اہل بیت و اولیاء کو بار بار مکہ مدینہ کی با ادب حاضریاں عطا فرمائے، اور یہ حاضریوں کا سلسلہ اللہ کرے یہ رہے، چلتا رہے، کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی آزمائش نہ ہو، کہیں مالی پریشانی نہ ہو، بس سرکار کی بارگاہ میں حاضریوں کا سلسلہ تمام عاشقان رسول کا اللہ کرے لگا رہے، آنا جانا لگا رہے۔ یقیناً پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں سکون، راحت، چین اور قرار ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ قرار و چین ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک العین الحق، نظر بد کے حوالے سے آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے۔ مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، پہلا سوال مفتی صاحب سے لے لیتے ہیں۔ مفتی صاحب، نظر بد کی حقیقت کیا ہے اور دین اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر لگنا یعنی کسی کو دیکھ لینا جی، اور اس کے دیکھنے کی وجہ سے سامنے والے کو نقصان پہنچنا، اس کی صحت کے اندر، اس کے مال میں، اس کی جان میں۔ اس کا ذکر جو ہے وہ اسلام سے پہلے مشرکین مکہ کے زمانے میں بھی جو ہے وہ ملا کرتا ہے۔ اچھا، اور ان کے ہاں تو باقاعدہ بعض لوگ ایسے جو ہے وہ سخت نظر لگانے والے تھے کہ وہ نظر لگانے میں اسپیشلسٹ، اللہ اکبر، کہ وہ باقاعدہ جو ہے وہ ان کو بلایا جاتا تھا کہ اس کو نظر لگاؤ، اللہ اکبر۔ اور وہ جس چیز کو نظر لگاتے تھے تو بس اوقات اتنی خطرناک ان کی نظریں ہوا کرتی تھی کہ سامنے والا ان کی نظر کی وجہ سے وہ ہلاک تک ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ اللہ، تو یہی معاملہ کفار مکہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی تو انہوں نے جہاں مختلف جو ہے وہ طریقے آزمائے حضور کو اس دعوت سے روکنے کے لیے، جی، تو انہوں نے یہ بھی آزما کے دیکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑے جو ہے وہ ماہر افراد ہیں اور نظر لگانے کے اندر، تو ان کو جو بلاتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر لگائیں، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اس دعوت سے رک جائیں، جی، یا خدا نخواستہ آپ کو جو ہے وہ جسمانی اعتبار سے جو ہے وہ کوئی نقصان پہنچ جائے، بیمار ہو جائیں آپ، خدا نخواستہ۔ تو یہ انہوں نے کیا، مگر وہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ ناکام رہے، اور وہ خود نظر لگانے والوں نے یہ کہا کہ ہم نے ایسا جو ہے وہ شخص آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اور اس بات کا ذکر اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو نظر لگا کر گرا دیں، جی، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو نظر لگا کر گرا دیں۔ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر مفسرین نے یہ بیان کیا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو باقاعدہ اس کام کے لیے بلایا گیا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر لگائیں اور آپ کو اس نظر لگا کر نظر بد کے ذریعے سے حضور کو بیمار کر دیں یا اس دین کے کام سے روک دیں۔ تو اللہ نے اس کا بھی جو ہے وہ
بیان فرمایا کہ وہ ایسا ہرگز جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے پتہ چلا کہ ایک چیز تھی جو کہ زمانہ جاہلیت میں پائی جاتی تھی، تو وہی زمانہ جاہلیت میں بہت ساری چیزیں پائی جاتی تھی، تو ان کا سوال صحابہ حضور سے پوچھا کرتے تھے، یا یہ کانسیپٹ درست ہے یا درست نہیں ہے۔ جی، جیسے بدفعلی ہے تو وہ بدفعلی بھی لیا کرتے تھے بہت ساری چیزوں کیا سے، بدفعلی مفتی صاحب؟ کسی چیز کے بارے میں جو ہے وہ برا فعل لینا یا جو ہے وہ بدشگونی کرنا کہ جناب فلاں کام ہو گیا یا فلاں شخص جو ہے وہ میرے سامنے سے گزر گیا تو یہ چیز جو ہے وہ میرے حق میں یعنی بہتر جس کے بعد نہیں شگونی بھی ہوگی۔ ہمارے یہاں نارمل کہا جاتا اس کا بھی سوال ہوا، تو اسی طرح نظر کے بارے میں بھی سوال ہوا کہ بھئی یہ بھی کانسیپٹ زمانہ جاہلیت میں پایا جاتا ہے، تو کیا یہ واقعی حق ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العین حق، جی ہاں نظر کا لگنا جو ہے وہ حق ہے اور یہ بات درست ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کا آپ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر مختلف واقعات بھی جو ہے وہ ہوئے، اور کئی ایسے افراد بھی آئے جن کے اوپر نظر لگی ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا توڑ بھی جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ جیسے ایک صحابی رسول نے دوسرے صحابی کو جو ہے وہ دیکھا اور وہ بہت زیادہ خوبصورت جسم تناور تھے، جب ان کو دیکھا تو ان کے جسم کے حوالے سے تعریف کی ان کی، تو اس پر جو ہے وہ بیمار ہو گئے سامنے والے صحابی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ علیہ السلام آئے اور یہ پھر ان صحابی نے جو بیمار ہوئے یہ والی بات بھی بتائی کہ بھئی یہ فلاں شخص نے مجھے یوں جو ہے وہ کہا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کوئی تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو اپنی نظر کے ذریعے سے قتل کرنا چاہتا ہے؟ تو پھر فرمایا کہ نظر کا توڑ اس کا یہ فرمایا کہ ان کو کہا کہ جن صحابی نے نظر لگی تھی جن صحابی کی، اب ان کا ایک ہوتا ہے نظر لگانا اور ایک ہے نظر لگ جانا، دونوں چیزیں جو ہے وہ ہیں۔ تو ایک ہے قصداً کسی کو اس نیت سے دیکھنا کہ میری اس نظر کے ذریعے سے نقصان پہنچائے، جیسا میں نے بتایا کہ مشرکین مکہ میں بعض لوگ تھے۔ سب میں کافی دیر سے نا یہ ذہن میں ایک ہی چل رہا ہے، تاثیر تو اللہ پاک نے رکھی، کہ ہے کیسے ممکن کہ ایک بندہ قصداً جان بوجھ کے کسی کو نظر لگائے؟ دیکھیں اس کی فی زمانہ اگر آپ پریکٹیکل بھی دیکھیں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جو اجنبی ہے، وہ آپ کو گھور کے دیکھ رہا ہو، تو آپ کو بہرحال ایک دو بار دیکھے لیکن وہ آپ کو گھورتا ہی رہے تو آپ کو بے چینی اور گھبراہٹ شروع ہو ہی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ فقط دیکھنا بغیر کسی وجہ کے جب آپ کو جو ہے وہ گھبراہٹ میں مبتلا کر سکتا ہے، تو اگر اس شخص کی نیت فاسد ہو اور اس فاسد نیت سے اس کا مقصد یہ ہو کہ یار اس کو نقصان پہنچے، یا وہ آپ کے اس وصف کو دیکھ کر اس خوبی کو دیکھ کر تعجب میں مبتلا ہو کر حسد میں مبتلا ہو کر وہ حسد کی نگاہ جو ہے وہ آپ کے اوپر ڈالتا ہے، تو اس سے بھی جو ہے وہ آپ کو نقصان جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ اچھا یہ تو ہے وہ کہ جو خاص طور پہ قصداً جو ہے وہ اضرار یعنی نقصان پہنچانے کے لیے نظر ڈالی گئی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نظر جو ہے وہ اس کام کے لیے قصداً تو نہیں ڈالی گئی، لیکن سامنے والے کے اس وصف خوبصورتی یا اس کمال کے اندر، اس وصف صفت کے اندر سے بندہ تعجب میں ایسا مبتلا ہوتا ہے، حیرانی میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ نظر اس کو لگ جاتی ہے۔ تو یہاں اس کا مقصد نقصان پہنچانا تو نہیں ہے، لیکن وہ آٹومیٹکلی وہ نظر جو ہے وہ نظر بد کے طور پر جو ہے وہ سامنے والے پر افیکٹ کرتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ جب کوئی اس طرح کی چیز آپ کو اچھی لگے تو آپ ساتھ میں ماشاء اللہ جو ہے وہ کہہ دیا کریں۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب وہاں پر ہم حمد و ثنا کر دیں گے تو ایسی صورت کے اندر ایک ہوتا ہے نا آدمی کسی مبتلا یار یہ ایسا ہے کیوں ہے، اب کیوں کا سوال اس کو سمجھ میں نہیں آیا، جواب نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن جب وہاں پر وہ اللہ کی حمد کر دیتا ہے تو گویا کہ وہ اس بات کا اعتراف کر لیتا ہے کہ یہ خوبی ہے جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی طرف سے، واہ۔ تو وہ جو اللہ پاک کی بندہ حمد و ثنا بیان کرتا ہے وہ اس نظر بد کی جو ہے وہ گویا کہ قاتل ہو جاتی ہے اور وہ اس کی کاٹ کر دیتی ہے اور انسان جو ہے وہ نظر بد سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب بھی ہم کوئی چیز دیکھیں تو یہ جملے ماشاء اللہ الحمدللہ یہ کہنے کی اللہ کرے کہ مدنی چینل کے ناظرین ہماری عادت بن جائے۔ کوئی کسی کو بھی دیکھیں، اپنے بچے کو دیکھیں، گھر والوں کو دیکھیں، کسی کو دیکھ لیں، کسی کی کوئی چیز دیکھ لیں، ماشاء اللہ کہنے کی عادت لازمی بنا لیں تاکہ دوسرا جو بندہ ہے، سامنے والا بندہ، وہ بھی تکلیف سے محفوظ ہو جائے۔ میں چاہوں گا فصیح الدین بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید نظر کے حوالے سے بھی کچھ احادیث ملتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کیا ہیں، آپ کیا فرمائیں گے؟ شاہ صاحب، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نظر کا لگنا اور اس کے وجود کی تصدیق فرمائی ہے۔ جی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تصدیق کا کیا مطلب ہے؟ یعنی نظر کا وجود ہے، پائی جاتی ہے، نظر ہوتی ہے، جی، یعنی نظر ہے، حقیقت ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ باتوں میں ہے، حقیقتاً اس کا وجود بھی پایا جاتا ہے، یعنی لگتی ہے۔
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین حق، یعنی نظر کا لگنا حق ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دم کیا کرتے تھے، اور آپ یہ کلمات پڑھتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت، اور آپ ارشاد فرماتے تھے کہ تمہارے جد امجد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر یہ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اگر ہم دیگر احادیث مبارکہ دیکھیں تو کئی احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نظر کا وجود ہے، نظر حق ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ علیہ السلام نے انہیں دم کرنے کا، نظر کی وجہ سے دم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان دم کرنے سے، ایسے دموں سے منع فرمایا تھا جن میں مشرکانہ الفاظ، شرک والے الفاظ ہوں۔ لہٰذا اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی دم ایسا ہے جس میں شرکیہ الفاظ نہیں ہیں تو وہ دم نظر لگنے والے کو کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر کا لگنا حق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کر سکتی تو وہ نظر ہے۔ پھر فرمایا اور جب تمہیں دھلوایا جائے تو دھو لو۔ اس حدیث کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ تشریف فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے کر نہیں جا سکتی، لیکن آپ علیہ السلام نے نظر کے بارے میں بتایا کہ نظر ایسی ہے کہ اگر کسی چیز کے لیے ممکن ہوتا کہ وہ تقدیر پر سبقت لے جائے تو وہ نظر ہوتی۔ اللہ اکبر۔ کہ یہ ایسی چیز ہے اتنی نقصان دینے والی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا جب دھلوایا جائے تو دھو لو، اس کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ ایک طریقہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ ایک اندیشہ ہو کہ سامنے والے کو ہو سکتا ہے اس کی نظر لگ گئی ہے، تو اس شخص سے وضو کروایا جاتا تھا، اس کے ہاتھ پیر دھلوائے جاتے تھے، اور پھر اس کا جو پانی تھا، جو اس کا دھویا ہوا پانی ہوتا تھا، وہ جس کو نظر لگتی تھی اس پر چھینٹے مارے جاتے تھے۔ یہ اہل عرب میں راج تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ اندیشہ ہو کہ اس کی نظر لگی ہے اور اس سے ہاتھ پیر دھونے کا کہا جائے تو وہ برا نہ مانے، بلکہ وہ ہاتھ پیر دھو لے اور پھر سامنے والے کو اس کے چھینٹے تاکہ مار دیے جائیں کہ اس کے ذریعے سے کسی مسلمان کو فائدہ ہو جائے۔ اور کیونکہ نظر لگنا، کیونکہ یہ ایسا ہے کہ بندہ قصدن ضروری نہیں ہے کہ قصدن نظر لگائے، یہ بے اختیار بھی لگ جاتی ہے۔ مفتی صاحب نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے، لہٰذا حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا کہ برا نہ مانو بلکہ ہاتھ پیر دھلوا لو تاکہ اس کو لگ۔ یہ ہے بڑا مفتی صاحب سخت معاملہ کہ اسی سے یہ کہہ دیں بھائی آپ ذرا ہاتھ پاؤں دھو کر پانی دے دیں، پانی چھڑکیں گے، اللہ اکبر، اسے بھی محسوس ہو جائے گا، لگتا ہے کہ یہ میرے بارے میں بدگمان ہے کہ میری نظر لگی ہے ایسے۔ فی زمانہ جو ہے وہ یقیناً یہ مشکل ہے، سوائے یہ کہ بہت قریبی فیملی میں افراد ہوتے ہیں، والد ہیں، اس کو اولاد کو نظر لگ گئی یا ماں کی لگ گئی یا دادا دادی، جو برا نہیں مانتے، ورنہ اس کے علاوہ چونکہ یہ ایک طریقہ ہے، دیگر اور طریقے بھی بیان کیے گئے، تو ان طریقوں پر عمل کر کے بھی جو ہے وہ نظر انشاءاللہ میں مصعب طریقوں کے حوالے سے بھی آپ سے سوال لیتا ہوں، اور بالخصوص تعویذات کے حوالے سے، دم کے حوالے سے بھی انشاءاللہ میں آپ سے سوال عرض کرتا ہوں۔ جنید بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ جنید بھائی یہ ارشاد فرمائے کہ نظر، سوال جنید بھائی سے کیجیے گا بھائی تعویذات والے۔ جنید بھائی سے تو تعویذات لیں گے نا جی آج تو۔ جنید بھائی نظر لگتی کس طرح ہے؟ یہ تو کچھ بیان ہوا، نظر لگتی کس طرح ہے، اس پر علماء کرام نے کیا بیان فرمایا ہے؟ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو طے شدہ ہے کہ نظر حق ہے، حق ہے نا؟ اور اس میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی جب آپ کا موضوع تھا جادو، اس میں عرض کیا تھا کہ جادو سے زیادہ خطرناک یہ نظر بد ہے، بلکہ نظر بد کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ میری امت میں اکثر اموات اللہ پاک کی قضا اور قدر کے بعد، فیصلے کے بعد سب سے زیادہ جو اموات ہوں گی نا، نظر بد کی وجہ سے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنی خطرناک ہے نظر۔ اللہ اکبر۔ اور مفتی صاحب نے بھی ابتدا میں فرمایا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں باقاعدہ یہ کچھ افراد کو رکھا ہوا تھا نا کہ جو نظر لگایا کرتے تھے۔
تو یاد رکھیے گا کہ ناظرین پہلے کے دور میں زمانہ جاہلیت میں باقاعدہ اس کے مقابلے ہوا کرتے تھے. ایک قبیلے والے دوسرے قبیلے کے جانوروں پر نظر ڈالتے تھے, ان کا جانور تڑپ تڑپ کر گرتا, وہ مر جاتا. اڑتے ہوئے پرندے پر ایسی گہری نظر ڈالتے تھے یا اللہ. کہ وہ پرندہ نیچے گرتا, تڑپ تڑپ کر مر کیسی جاتا. خطرناک نظریں ہوں گی ان لوگوں نظر بد کی. ایسی نظر. اللہ اکبر. اب دیکھیں, ایک ہے نظر بد, جی صرف نظر بد ہی نہیں, نظر کی کئی اقسام ہیں. اچھا. ہاں, یہ نظر بد بری نظر, جی حاسد کی نظر. اچھا, ایک ہوتی ہے محبت کی نظر. یہ بھی لگ جاتی ہے. محبت کی جو نظر ہے نا, دیکھو ہر نظر کی تاثیر مختلف ہوتی ہے. اچھا, تاثیر مختلف ہے. نظر بد جو جب کسی کو لگتی ہے نا تو سامنے والے کے اندر بیماریاں پیدا کر دیتی ہے, صحیح. اس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. محبت کی جو نظر ہے یہ بھی آپ کی کیفیت تبدیل کرے گی, لیکن وہ کیفیت اچھی کیفیت ہوگی. اچھا. ہاں, محبت کی جو نظر ہوگی وہ سامنے والے کے دل میں خوشی پیدا کر دے گی. واہ. اچھا, ایک ہوتی ہے تعجب کی نظر, حیرت کی نظر. یہ سامنے والے کے دل میں ڈر خوف پیدا کر دیتی ہے. اچھا. ہاں. اچھا, اسی طرح ایک ہوتی ہے غصے کی نظر. آپ دیکھیں کسی کو غصے سے سامنے والے کے دل میں جو ہے نا ڈر خوف پیدا ہو جائے گا. اچھا, ایک ہوتی ہے صالحین کی نظر. ہائے ہائے ہائے. بری نظر سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ والوں کی نظروں میں آ جائیں, بری نظروں سے محفوظ ہو جائیں گے. کیا بات ہے. یہ اچھی نظر ہوتی ہے, صالحین کی نظر. تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالی جس چیز میں چاہے تاثیر خاص پیدا فرما دے, وہ قادر مطلق ہے. تو اب اس میں دیکھیں کہ نظر بد یہ اثر بھی رکھتی ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بڑی تاثیر والی ہوتی ہے. ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا. اب تعجب کی نظر میں آپ کو بتاؤں کہ کتنی خطرناک ہوتی ہے. اچھا, تعجب کی بھی خطرناک ہے. ہاں, تعجب کی بھی خطرناک ہوتی ہے. ایک واقعہ میں نے پڑھا کتاب میں کہ ایک شخص گھر میں داخل ہوا. جی. تو بیٹا ماں کی گود میں بیٹھا ہوا تھا. اچھا, وہ بیٹا جو تھا اس کا وہ ماں کا بہت زیادہ دودھ پیا کرتا تھا. تو والد نے کہا کہ یہ کیا ہے کہ ہر وقت ماں کی گود میں چمٹا رہتا ہے. یہ کہنا تھا. حیرت انگیز طور پر تعجب کی نگاہ سے اس نے دیکھا اور یہ الفاظ کہے تھے. تھوڑی ہی دیر کے اندر وہ بچہ ساکت ہو گیا. ہاسپٹل لے کر گئے, پتہ چلا کہ بچے کا انتقال ہو. اللہ اکبر. ایسی نگاہیں ہوتی. اللہ اکبر. تو ایک شخص تھا نا, تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ میں نے بڑوں کو دیکھا ہے کہ کسی میں کچھ نہیں ہے. یہ ہوتی ہے بعض لوگوں کی عادت, کچھ بھی نہیں ہے بس جانے دو. تو ایک شخص نے کہا کہ میں نے بڑوں کو دیکھا ہے, کچھ نہیں ہے. تو دوسرا شخص یہ کہنے لگا کہ شکر ادا کر کہ کسی نظر والے نے تجھے نہیں دیکھا, ورنہ تیرا یہ حال نہ ہو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. نظر کی جولانیاں نہ پوچھو, نظر حقیقت میں وہ نظر ہے کہ اٹھے تو بجلی پناہ مانگے اور گرے تو کھانا خراب کر. اللہ اکبر. اللہ پاک سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے. نظر بد سے حفاظت کے لیے جو دعائیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں, اور وہ اپنے معاملات میں یہ شامل رکھنا چاہیے. اور اس سے حفاظت کے لیے احتیاطی تدابیر اور حکمت عملی بھی اختیار کرنا چاہیے. دیکھیں جنید بھائی, احتیاط کے لیے احتیاطی تدابیر ہم کیا اختیار کر سکتے ہیں کہ ہمیں نظر نہ لگے. بھائی ہم کسی سے ملیں گے, کسی سے بات چیت کریں گے, اب یہ تو نہیں ہے کہ اب ہم وہ نقاب کی کیفیت میں رہیں اور کہیں کہ بھائی ہمیں کوئی دیکھے بھی نہیں. اب یہ والی کیفیت تو میرا خیال آج کے دور میں نہیں. کیسے اختیار کریں گے؟ قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ ہے نا, یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کو یہ حکمت عملی ارشاد فرمائی تھی. جب آپ کے بیٹے مصر میں جانے لگے نا, جی, تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹو, ایک دروازے سے داخل نہ ہونا, جی, بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل نہ ہونا, تاکہ لوگوں کی نظریں تم پر نہ پڑیں. تو اسی طرح حکمت عملی اختیار کرنا چاہیے. اب کئی مقامات پر ہماری خود کی اپنی غلطی ہوتی ہے. جی, ہم اپنے گھر کی, اپنی فیملی کی, اپنے بچوں کی, کاروباری معاملات کی ساری کی ساری ڈیٹیل ہم اسٹیٹس پر لگا رہے ہوتے ہیں, دوسروں کو تصویریں کھینچ کر بھیج رہے ہوتے ہیں, اپنے معاملات سے دوسروں کو جو ہے نا آگاہ کر رہے ہوتے ہیں. اب کب کس وقت کس کی کیسی نظر لگ جائے آپ اور ہم نہیں جانتے. جی, تو یہی حکمت عملی اختیار کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو چھپائیں, بلا وجہ دوسروں کے سامنے اپنے معاملات یہ شیئر نہیں کریں. ایک تو یہ ہے نا کہ جو اپنے معاملات ہیں دوسروں کے سامنے شیئر کرنا, اور ایک یہ ہے کہ بڑی سی گاڑی کسی کی ہے, گاڑی کسی کی کھڑی ہوئی اور ساتھ تصویر سیلفی لے کے وہ فیس بک پہ ڈال دی. اچھا, کسی کے گھر کے سامنے, بنگلے کے سامنے, خود کیسا ہے, فلیٹ میں رہ رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, لیکن کسی کے بنگلے کے سامنے تصویر کھنچوا کے تو وہ اپلوڈ کر رہے ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہیں ہی نہیں ہیں,
اور خام خواہ نظروں میں لوگوں کے آ رہے ہیں یار لگتا ہے بڑا امیر کمیر آدمی ہے، بتانا بھی چاہ رہا ہے، تو پھر ایسے افراد کو تو نظر لگے گی یا نہیں لگے گی؟ نظر تو ہر ایک کو دیکھو لگ سکتی ہے، وہی احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اپنے آپ کو چھپائیں، بلا وجہ جو ہے نا اپنے معاملات سے دوسروں کو جو ہے نا وہ نہ بتائیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ مفتی صاحب کے لیے کچھ سوالات ہمارے پاس ہیں جی۔ یہاں پر میں ایک بات کہوں گا، جنید بھائی نے جو بات کی نا، یہ بات میں آپ کو کہوں کہ بڑے عرصے کے بعد مجھے سمجھ میں آئی۔ اچھا، یعنی والدین نا، اب چونکہ وہ عموماً اتنے پڑھے لکھے تھے نا کہ وہ ہمیں اس طرح دلائل دیں کہ لا تدخل من باب واحد وادخل من ابواب متفرقہ۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو اب شروع سے سنتے تھے کہ یار جو ہے نا فلاں کام نہیں کرو، جیسے کوئی سامان لے کر آتے تھے تو امی کہتی تھی اتنا سارا ایک ساتھ اٹھا کے نہیں لایا کرو، باہر سے لاؤ گے تو سب کی نگاہوں کے اندر، جب سامان گھر کا لانا ہے تو لائیں، تو وہ کہتے ہیں بھائی تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ لے آیا کرو مثال کے طور پر۔ یا جو ہے وہ جیسے بچے ہیں تو سارے بچوں کو ایک ساتھ لے کے جو ہے وہ کہیں نہیں نکلا کرو، یا کسی محفل میں جو ہے وہ نہیں جایا کرو، چلو دو کو لے کے چلے جاؤ۔ اچھا، خاص طور پہ یہ ہوتا ہے یہاں پہ بیٹے ہوں نا، تو بیٹے اگر کسی عورت کے جو ہے وہ 4-5 ہی ہوں اور وہ ہر جگہ ان کو لے کر پھرے تو ہر کوئی ہے اچھا تمہارے ہی ہیں، سارے بچے تمہارے ہی ہیں، تو یوں۔ اچھا، اس طرح کے کئی اور مختلف چیزیں مجھے آج یاد آ رہا ہے کہ یوں والدین ہمارے جو ہے وہ کہتے آتے ہیں نا، فلاں کام جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ نہ کرو، اس چیز کی ابھی کیا حاجت ہے، یہ چیز بعد میں جو ہے وہ کر لینا۔ ہم ان سب چیزوں میں عام طور پہ ذہن میں جو ایک آتا ہے کہ یار اللہ نے ایک چیز دی ہے، اب آپ بول رہے ہیں کہ ہم وہ کام بھی نہ نعمت کا کریں، اظہار بھی تو کرنا ہے نا، اظہار بھی جو ہے وہ نہ کریں۔ تو وہ واقعی یہی جو بزرگوں کی چیز ہیں، تعلیمات ہیں، یعنی اب پرانے بزرگوں کو دیکھیں، ہمارے بڑے بوڑھوں کو کس طریقے سے سمجھایا جاتا تھا، ان کو دلائل کے بجائے ڈائریکٹ جو ہے وہ بتا دیا جاتا کہ یہ کام یوں نہیں کرنا۔ جی، اس سلسلوں میں چلتا ہوا آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بڑوں سے سنا کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا، عام طور پہ انہیں وجہ بھی نہیں پتہ ہوگی، یا شاید وہ ہمیں اور آپ کو قائل بھی نہ کر سکیں دلائل کے ذریعے سے، لیکن یہ جو بزرگوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کے پیچھے بہرحال کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ جیسے آپ کئی دفعہ میں نے سنا بزرگوں کو بھی کہ بھئی وہ ہمارے یہاں تو عام طور پہ دودھ جو ہے وہ پلاسٹک کی تھیلی میں ہی ہوتا ہے اور وائٹ ہی ہوتا ہے، ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے، تو وہ تھا کہ نہیں بھائی دودھ یا تو برتن میں لینے جاؤ، جی، ٹھیک ہے، یا جو ہے نا وہ کسی کپڑے ٹائپ کے تھیلے میں جس کے اندر دودھ نظر نہ آئے، صحیح، یا اسی طرح اور کوئی ایسی چیز لا رہے ہو تو وہ نظر نہ آئے، تھیلی چھپی ہوئی جو ہے وہ چھپی ہوئی تھیلی کے اندر جو ہے وہ لے کر آؤ۔ تو وہ اس طرح کی جو ان کی وہ حکمتیں ہیں نا، یہ جو احتیاطیں ہیں، یہ وہ در حقیقت انہی سب چیزوں کی طرف مشیر ہیں کہ بھی خامہ خواہی میں آپ دوسرے لوگوں کو اپنی طرف کیوں جو ہے وہ نظر بد کی دعوت جو ہے وہ گویا کہ دے رہے ہیں۔ تو یہ میں ناظرین کو کہوں گا کہ کئی دفعہ جب آپ جوان ہوتے ہیں نا تو بہت ساری باتیں آپ کے عقل و شعور کے اندر نہیں آتی، لیکن تجربات کی وجہ سے وہ جو آپ کے والدین، آپ کے دادا دادی اور دیگر بڑے بوڑھے کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک ٹائم کے اوپر جا کر پھر آپ کو وہ چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے جب تک ان کی جو بات خلاف شرع نہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ اس کا جو ہے وہ احترام بھی کریں اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے، وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہوتی ہے۔ اور جیسے میں آپ کو کہوں کہ میں نے چلیں اتنا ہم نے پڑھا لکھا، لیکن اس میں سے بھی بہت ساری باتیں شروع میں ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آئیں۔ یعنی درس نظامی اگر آج سے 15-20 سال پہلے بھی کیا تھا تو اس وقت اتنی وہ اویئرنیس نہیں تھی یا اتنا وہ علم نہیں تھا، جو آج آہستہ 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 سیکھتے چلے گئے تو اب وہ پچھلی باتیں والدین کی کہیں بھی وہ جو ہے وہ آتی ہیں کہ نہیں یار وہ اس وقت جو بات کی تھی وہ اس کا تو سرا یہاں سے ملتا ہے۔ بالکل، اللہ اکبر۔ تو یہ حقیقت ہے مفتی صاحب کہ والدین، گھر کے جو بوڑھے افراد ہیں، تجربات کی روشنی میں یہ بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ان کو کیا پتہ ہے، ان کو کیا پتہ۔ آج کی جو ینگ جنریشن ہے یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جس وقت وہ پھنستے ہیں نا تو کہتے ہیں نا پھنس گئی جان شکنجے اندر جی میں ویلنے دے وچ گنا، جب وہ گنے کی طرح گنے کی مشین میں جب دیکھیں نا دونوں طرف سے وہ بیلنا ہوتا ہے اور گنا جب بیچ میں پھنستا ہے نا تو پھر ایسی جان شکنجے میں پھنستی ہے، پھر بندہ کہتا ہے یار یہ میں کدھر پھنس گیا، لگتا ہے اب یہ اب وہ ساری باتیں والدین کی ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں، بڑے بوڑھوں کی آ رہی ہوتی ہیں، تو پہلے ہی مان لیں نہ لوگوں کو دکھائیں، نہ اپنی نعمتوں کا لوگوں کے سامنے اظہار کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھائے گا، اور یہی اس رب کا فرمان ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس پر شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ تم پر نعمتوں کی فراوانی کرے گا، نعمتوں کو بڑھائے گا۔ آپ کی کال لیتے ہیں جی، کال دیجیے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، اکثر گیدرنگ ہوتی ہے، دوست یار مل کے جاتے ہیں شکار کرنے کے لیے، ایک شوقیہ طور پہ جاتے ہیں تو شکار کرتے ہیں مچھلی کا، تو ایسا کرنا کیا جائز ہے یا اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیں؟ شوقیہ شکار کرنا مفتی صاحب مچھلی کا؟
شوق یا شکار کرنا چاہے مچھلی کا ہو یا کسی بھی جانور کا ہو، عام طور پہ ہمارے ہاں تو جو ہے وہ مچھلی کا ہوتا ہے، لیکن دیگر جو ہے وہ کے اور دیگر جانوروں کا، جنگلی جانوروں کا بھی جو ہے وہ شکار لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں شکار اسی لیے کھیلنا کہتے ہیں، شکار کھیلنے جا رہے ہیں، جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شوقیہ جو ہے وہ جا رہے ہیں، تو جی شوقیہ شکار کھیلنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اس سے جو ہے وہ منع کیا گیا۔ ضرورت کے مطابق ایک شخص سے اس کا پیشہ شکار ہے، یا جناب وہ کوئی ایسی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے جو عام طور پر ملتی جو ہے وہ پیسوں کے ذریعے سے جو ہے وہ صحیح۔ نہیں ہے، یا پیسے نہیں ہیں وہ جو ہے وہ شکار کر کے جو ہے وہ کمانا چاہتا ہے، اس کا روزگار اسی کے ذریعے سے ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں آپ مچھلی جو ہے وہ پکڑیں اور اسے جو ہے وہ آپ کھائیں، تو اس میں جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن شکار کھیلنے کے طور پر جو شکار جو لوگ کھیلتے ہیں اور اس کے اندر پھر اور دیگر جو چیز حاصل کرتے ہیں اس کا اسراف بھی کرتے ہیں کہ مچھلی پکڑ بھی لی تو بھی کوئی ایسی کانٹے میں لگ گئی جو آپ کے کھانے کی نہیں ہے یا بہت چھوٹی ہے تو اس کو ویسے ہی جو ہے وہ باہر نکال کے پانی سے پھینک دیتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ درست نہیں ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے، تو شکار شوقیہ کھیلنا جائز نہیں۔ ٹھیک ہوگا جی، ایک اور کال لیتے ہیں۔ میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ ایک عورت جو عدت میں بیٹھی ہو شوہر کے انتقال کے بعد، اور اسی عدت میں بیٹھے بیٹھے اس کے لیے کوئی رشتہ آ جائے اور اس سے پوچھا جائے کیا تمہیں قبول ہے، کیا ہم عدت کے بعد تمہاری شادی کر لیں گے، اور اس سے مرضی پوچھی جائے اور وہ ہاں کر دے، تو کیا یہ جائز ہے؟ جی مفتی صاحب۔ عدت کے اندر جو ہے وہ عورت سے رشتے کے لیے سوال کرنا یا اس کا رشتہ جو ہے وہ یوں تلاش کرنا یا اس کو رشتے کا پیغام بھیجنا یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے جی، تو اللہ۔ یہ حرام ہے، رشتہ جو ہے وہ اس کے اندر ذکر نہیں کرنا چاہیے، نہ عورت سے کنایتاً نہ ہی جو ہے وہ صراحتاً عورت سے جو ہے وہ رشتہ کا سوال کرنا یہ عدت کے اندر حرام ہے۔ عدت کی جو پابندیاں ہیں ان میں جہاں نکاح آگے حرام ہے اسی طرح رشتے کا پیغام بھی حرام۔ ٹھیک ہو گیا جی، ایک اور کال لیتے ہیں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ تھا کہ کیا عورت بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہے؟ غیر محرم کے سفر؟ جی، عورت کے لیے دیکھیں 3 دن کی مسافت جو کہ کلومیٹر میں 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ مسافت بنتی ہے، جی تو اتنی مسافت کا سفر بغیر محرم یا شوہر کے کرنا جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ اس سے کم مسافت کا اگر سفر وہ کرنا چاہتی ہے تو اس میں بھی علماء نے تو 1 دن کی مسافت یعنی 32 یا 31 کلومیٹر بھی جو ہے وہ منع کیا، لیکن ضرورتاً جو ہے وہ اگر فتنے وغیرہ کا اندیشہ نہیں ہے تو 92 کلومیٹر سے کم تو مسافت کا سفر کر سکتی ہے، لیکن 92 کلومیٹر سے زیادہ مسافت کا سفر بغیر محرم یا شوہر کے نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ حج بیت اللہ بھی نہیں کر سکتی، اللہ اکبر۔ جو کہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے، وہ بھی عورت جو ہے وہ بغیر محرم یا شوہر کے نہیں جا سکتی۔ بعض لوگ جو ہے وہ اس طرح یعنی اس عورت پر فرض ہے حج کرنا، لیکن پھر بھی ساتھ جو ہے جانے والا نہیں ہے کوئی؟ پھر بھی اللہ پاک کی جانب سے یعنی اللہ کی جانب سے فرض کیا گیا، لیکن اللہ کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا اللہ کے رسول کی جانب سے کہ جب تک محرم یا شوہر نہیں ہوگا تم ہمارے گھر جو ہے وہ نہیں آ سکتے، اللہ اکبر۔ اور ایسی صورت میں اس عورت کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ حج بدل کی وصیت کرے۔ تو کئی خواتین جو ہے وہ عمرے کے لیے مکہ مدینہ کی زیارت کے لیے جو ہے وہ کئی دفعہ جو ہے وہ کسی نہ کسی شخص کے ساتھ جو ہے وہ مل کر یا کسی فیملی کے ساتھ جانے کا جو ہے وہ سوچتی ہیں، تو یاد رکھیں کہ اگر آپ حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ آپ کا سفر بھی جو ہے وہ گناہوں پر مشتمل ہوا، پھر وہاں کا گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر، اللہ اکبر۔ تو اس لیے وہاں جو جانے کا مقصد ہے وہ تو اللہ کو راضی کرنا جی ہے، ہاں۔ نیکیاں حاصل کرنا ہے، تو اگر اللہ کو ناراض کریں گے وہاں جا کر تو یہ تو کتنی بڑی جو ہے وہ بد نصیبی کی بات ہے۔ تو اگرچہ آپ کے پاس مال و دولت کتنا ہی ہو، آپ بغیر محرم یا شوہر کے نہیں جا سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ حافظ فرمائے۔ ایک اور کال لیتے ہیں جی۔ کھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے میں مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جو بچے چھوٹے شرارتی ہوتے ہیں ان کے لیے بعض گھروں میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو اللہ کے لال ہیں، اور جو بچے شرارتی نہیں ہوتے ہیں ان کے لیے کہتے ہیں یہ اللہ کی گائیں ہیں، تو یہ دونوں جملوں پہ کیا حکم ہوگا؟ اور ساتھ ہی تجدید ایمان اور تجدید نکاح کی ضرورت اور اس کا طریقہ بیان فرماتے، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ تو مفتی صاحب بہت کہا جاتا ہے، بھولا بالا بچہ ہو نا تو اسے تو تقریباً یہ کہا جاتا ہے معاذ اللہ اللہ پاک کی یہ بھولی بالی گائے ہے، اس طرح کے جملے بہت کہا جاتے ہیں معاشرے میں۔ دیکھیں اللہ پاک کی گائے جو ہے یوں تو اللہ پاک کی ساری مخلوق ہی جو ہے وہ اللہ کی ہے، جی ٹھیک ہے، بندے بھی اس کے ہیں، گائے بھی اسی کی ہیں، ساری مخلوق اللہ کی ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ اشارتاً یا کنایتاً جو ہے وہ اس کا بھولا بھالا وصف ہونا جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، تو اگرچہ اس طرح کہنا نہیں چاہیے، لیکن کہنے پر حکم کفر جو ہے وہ لازم
نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو دوسرا انہوں نے کہا اللہ کے لال ہیں، یہ ورڈ خیر پہلی بار سنا ہے، لال تو نہیں، عموماً ایسے بچوں کو تو شیطانی بچہ یا شیطان جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں، تو شیطان بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ بہرحال مسلمان کا بچہ ہے تو اسے شیطان کیوں کہیں گے، شیطان تو کافر ہے، تو شیطان بھی ہرگز نہیں کہنا چاہیے۔ بہرحال ان کے اوپر جو ہے وہ حکم کفر نہیں ہے۔ ہاں ویسے اگر کسی سے کوئی کلمہ کفر سرزد ہوا تو اس پر تجدید ایمان واجب ہو جاتی ہے۔ تجدید ایمان کا طریقہ کار یہ ہے کہ خاص اس کفر کا جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، یوں توبہ کریں کہ یا اللہ میں اس کفریہ جملے سے یا اس کفریہ کام سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، اور پھر ساتھ میں کلمہ شریف جو ہے وہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس طرح تجدید ایمان ہو جائے گی۔ اور احتیاطی تجدید ایمان کرنا چاہیں تو یوں کریں کہ میرے منہ سے اگر کوئی بھی کفریہ جملہ سرزد ہو گیا جانے انجانے میں، یا کوئی ایسا کام سرزد ہو گیا تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور سچے دل سے ایمان قبول کرتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں اور کلمہ طیبہ پڑھے تو یوں تجدید ایمان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ مفتی صاحب یہ ہمارے ساتھ دیگر مہمان بھی ہیں تو میں ان سے بھی کچھ لینا چاہوں گا۔ اچھا جنید بھائی، کیا جو نظر ہوتی ہے اس سے، نظر بد سے قسمت یا نصیب یہ متاثر ہوتا ہے؟ ویسے تو یہ مفتی صاحب کا سوال ہے لیکن کیونکہ آپ کے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہوں گے اس طرح کے۔ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے کہ نصیب، قسمت نظر بد کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے یا نہیں، یہ تو ابتداً کئی مرتبہ یہ چیز بیان ہو چکی ہے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نظر بد اگر کسی چیز کو پلٹ دیتی، تقدیر کو پلٹ سکتی تو یہ نظر بد ہوتی، لیکن حقیقت میں ایسا ہے نہیں، تقدیر کو پلٹ سکتی تو نظر بد ہوتی، حالانکہ نظر بد تقدیر کو نہیں پلٹ سکتی ہے نا، جو مقدر ہے وہ تو طے شدہ ہے، تو نصیب اور قسمت یہ متاثر نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ کال لیتے ہیں جی آپ کی ایک۔ یہ جو 10 والا 20 والا نوٹ ہوتا ہے، اس کی دھلائی کر کے نیا کر کے اس کو بیچنا، منافع لینا، کیا جائز ہے؟ جی مفتی صاحب۔ جی ہاں، نوٹ جو ہے وہ بیچنا، ہاتھوں ہاتھ اگر آپ بیچتے ہیں ہینڈ ٹو ہینڈ، تو اگر زیادہ قیمت میں بھی بیچتے ہیں تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کم قیمت میں بھی جو ہے وہ بسا اوقات جو ہے وہ خریدے جاتے ہیں کہ جب وہ بہت زیادہ بوسیدہ حالت میں ہوتے ہیں تو لوگ کم قیمت میں خرید لیتے ہیں، پھر اس کو جو ہے وہ صاف ستھرا کر کے زیادہ قیمت میں بیچتے ہیں۔ تو ہینڈ ٹو ہینڈ اگر یہ سودا ہے تو جائز ہے، اس میں ادھار جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آج کسی نے دے دیے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ نوٹ جو ہے وہ تم لے لو اور کل مجھے اس کے جو ہے وہ تم 1000 کی جگہ 1100 دینا، تو یہ ناجائز ہو جائے گا۔ تو ادھار اس میں ناجائز ہے، ہاتھوں ہاتھ جائز۔ ٹھیک ہو گیا۔ فصیح الدین بھائی، کیا کسی کو اچھی نظر، جیسے جنید بھائی نے بیان کیا اچھی نظر لگتی ہے، جب اچھی نظر لگ جائے، یہ اچھی نظر کس طرح کی لگتی ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی شاہ صاحب، نظر اچھی ہو یا بری، در حقیقت نظر لگنے کا تعلق ہوتا ہے تعجب سے۔ جب کسی بندے کی کوئی چیز، کوئی وصف، کوئی عادت، کوئی خوبی پسند آئے اور اس کو تعجب سے دیکھا جائے کہ اللہ نے اس کو کتنا مال دیا ہے، اللہ نے اس کو کتنی خوبصورتی دی ہے، کیا گفتگو کا انداز دیا ہے، اب یہ جو تعجب ہے، اس تعجب کی بنا پر نظر لگتی ہے۔ اب یہ تعجب چاہے جو ہے بندہ اچھا سمجھتے ہوئے سامنے والے کو اس طرح اس کو تعجب ہو یا برا سمجھتے ہوئے ہو، بہرحال نظر لگ جاتی ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے خوبصورت تھے، حسین و جمیل تھے۔ یہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنا جبہ اتارا نہانے کے لیے، تو حضرت سیدنا عامر کی نظر جو ہے ان پر پڑی، تو آپ نے تعجب میں کہا کہ کیا ہی خوبصورتی ہے، آپ کتنے ہی حسین و جمیل ہیں، تعجب سے کرتے ہوئے آپ نے کہا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت سہل جو ہے وہ بیمار ہو گئے، شدید بخار ہو گیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیغام بھیجا گیا کہ سہل اتنے بیمار ہو چکے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ سفر نہیں کر سکتے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو آپ وہاں تشریف لائے، اور آپ تشریف لائے تو آپ کو یہ بات بتائی گئی کہ اس طرح تعجب سے کہا گیا تھا آپ کے حسن و جمال کے حوالے سے، اس کے بعد سے فوراً آپ بیمار ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عامر سے فرمایا کہ تم وضو کرو۔ جب انہوں نے وضو کیا تو فوراً ہی حضرت سہل درست ہو گئے، شفا یاب ہو گئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ صحابی رسول تھے حضرت عامر، وہ انہوں نے اچھی نیت سے ہی دیکھا تھا، اور خوب جو تعریف کی تھی وہ تعجب کی بنا پر کی تھی، لیکن نیت اچھی تھی، نظر اچھی تھی، لیکن پھر بھی سامنے والے پر اس کا اثر ہوا۔ لہٰذا اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نظر چاہے ماں کی نظر بھی لگتی ہے، کہتے ہیں ہمارے یہاں پر باپ کی نظر بھی لگ جاتی ہے، تو نظر چاہے اچھی ہو یا بری ہو،
جب بھی کسی کی کو تعجب کی نگاہ سے دیکھا جائے گا تو اس پر اس کا اثر بہرحال پڑے گا۔ نظر بد کے نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں جنید بھائی؟ بے شمار نقصانات ہیں اس کے۔ اچھا، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ یہ تو نظر بد سے حفاظت کی دعائیں بھی پڑھنی چاہیے، دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور جب کوئی چیز آپ کو اچھی لگے، جیسے میں ابھی آیا تھا نا پروگرام میں، آپ کو دیکھا تو میری زبان سے بے ساختہ نکلا ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ۔ یہ وہ مبارک الفاظ ہیں کہ سامنے والے پر نظر نہیں لگتی۔ اللہ، نظر بد کے جو نقصانات ہیں نا، تو دیکھیں آپ کی اپنے جسمانی طور پر بھی اس کے نقصانات ظاہر ہوتے ہیں۔ صحیح، اچھا، کاروباری حوالے سے بھی اس کے نقصانات ظاہر ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح آپ کے روزمرہ کے جو معمولات ہیں اس پر بھی یہ نقصانات اثر انداز ہوتے ہیں۔ جی، اچھا، اسی طرح فیملی پر بھی یہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، جسمانی طور پر اب کسی کی نظر لگی، ہو سکتا ہے آپ کو بخار چڑھ جائے، آپ بیمار ہو جائیں، سر میں درد کا ہونا، یہ بھی نظر بد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح بعض اوقات اس طرح کی بیماری میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہوتا، علاج بھی کروا رہا ہے، دوائیاں بھی لے رہا ہے، احتیاطی تدابیر بھی اختیار کر رہے ہیں، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہوتا، تو یہ نظر بد کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح رات کو بے چینی ہونا شروع ہو جائے گی، نیند نہیں آئے گی، کروٹیں بدلتے رہیں گے، ڈراؤنے خواب کا نظر آنا، یہ نظر بد کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے، فیملی پر یہ نقصانات ظاہر ہوتے ہیں۔ اچھا، بچے اچھا پڑھتے تھے، ایک دم ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھا پڑھنے والا بچہ ایک دم جو ہے نا بالکل دلچسپی بچے کی ختم ہو جاتی ہے نا۔ اب اسی طرح اب جیسے صبح کا وقت ہے، کئی بچے صبح کے وقت بڑا پریشان کر رہے ہوتے ہیں، اسکول نہیں جاتے، پڑھنے نہیں جاتے، ماں باپ بڑی آزمائش میں آ جاتے ہیں۔ ظاہری دیگر بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن نظر بد بھی ہو سکتی ہے، صحیح، بچوں کی نظر اتاریں۔ اچھا، اسی طرح کاروباری حوالے سے آپ کے کاروبار پر نظر لگ سکتی ہے۔ اچھا، ایک ہوتی ہے کاروبار پر نظر، ایک ہوتی ہے کام پر نظر، ایک ہوتی ہے آپ کی دکان پر نظر، آپ کی آفس پر نظر ہے۔ اچھا، اس کا بھی انشاءاللہ الکریم، وہ تو خیر آگے چل کر ہم اس کا علاج توڑ بتائیں گے۔ انسانوں کو بھی نظر لگتی ہے، جانوروں کو بھی نظر لگ جاتی ہے۔ ہاں، اس کا بھی ایک مخصوص عمل ہے، مخصوص طریقہ ہے وہ توڑنے کا۔ جانوروں کی نظر کیسے اتارے، اپنی تو چلو سمجھ آتا ہے، پڑھ کر دم کر لیا قرآنی آیات، اب گھر کی نظر کیسے اتاریں؟ جی، کاروبار کی نظر کیسے اتاریں، دکان کی نظر کیسے اتاریں، بہت کچھ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین آج سیکھنے کو ملے گا۔ ایک تو ہم غور کر لیں، اور اس میں باقاعدہ وہ پریکٹیکل کر کے بھی انشاءاللہ دکھائیں گے، انشاءاللہ اس انداز سے اتارنی ہے۔ پریکٹیکل بھی کر کے دکھائیں گے کہ کاروبار پر نظر ہو تو کیسے اتاری جاتی ہے، جانوروں کو نظر لگ جائے، گھر کو نظر لگ جائے، آپ کی فیملی کے افراد کو نظر لگ جائے، بچوں کو لگ جائے، خود کو نظر لگ جائے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ کچھ علامات تو بیان کیے، مزید میں چل کر جنید بھائی سے مزید بھی معلومات لوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ اس پروگرام کو آپ اس اعتبار سے بھی خصوصیت کے ساتھ دیکھیں اور بڑی توجہ کے ساتھ، اور پھر اسے یاد بھی رکھیے گا کہ جو جو چیزیں ہم بیان کر رہے ہیں تو یہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں، اور ہو سکے تو اگر فیس بک کے ناظرین ہیں تو اس نیکی کی دعوت کو آگے آپ شیئر بھی ضرور کیجئے، تاکہ یہ نیکی کی دعوت بہت سو تک پہنچ جائے، ان کو بھی فائدہ ہو جائے۔ اگر کوئی نظر بد کا شکار ہوگا، وہ کیا کرے گا، اس کے لیے کیا حل ہوگا، انشاءاللہ ہم یہاں پر حل بھی پیش کریں گے۔ بہت سے افراد آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ایک دم کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا اور ایک دم کاروبار بیٹھ گیا، بہت سی وجوہات کے ساتھ ساتھ نظر بد کی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کے جانور ہلاک ہونا شروع ہو گئے، بیمار ہونا شروع ہو گئے، تو یہ نظر بد بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کی صحت بہت اچھی تھی، ایک دم آپ ویک ہونا شروع ہو گئے، آپ کی دلچسپی نہیں رہی، آپ کا کاروبار کرنے کو دل نہیں کر رہا، آپ سستی ہوگی، بہت ساری جو علامات ہیں، وجوہات ہیں، آپ اپنے اوپر بھی دیکھ لیں، غور کر لیں۔ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم اس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے۔ مزید کال لیتے ہیں ہم۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ایک بندہ رشتے کرواتا ہے تو وہ جو ہے رشتے کا فیس دونوں جو ہے فیملیوں سے لے سکتا ہے، مرد والوں سے بھی اور عورت والوں سے بھی؟ دونوں طرف سے مفتی صاحب کمیشن لینا، جی، کمیشن لینا جو ہے وہ جائز ہے شریعت کے اندر، اچھا، لیکن عرف کے مطابق جتنی کمیشن اس فیلڈ میں رائج ہو اتنا ہی لے سکتے ہیں۔ تو اب دو طرف سے لینا تو دو طرف سے بھی لینا جائز ہے، جبکہ آپ جن کے ساتھ بھی لے رہے ہیں ان سے واضح طور پر آپ نے جو ہے وہ بات کر لی ہے کہ بھئی میں آپ سے جو ہے وہ یہ کمیشن جو ہے وہ لوں گا، کیونکہ کوئی بھی شخص جب اپنا کوئی بھی کام کروانے کے لیے اس کے پاس آیا ہوا ہے کہ بھئی میرے لیے، تو وہ اس کے لیے بھی وہ چیز تلاش کر رہے ہیں، دوسرا آیا اس کے لیے بھی تلاش کر رہے ہیں،
تو دونوں کے لیے ہی اس نے کوشش تو کی ہے. جی بسا اوقات کوشش پہلی دفعہ میں کامیاب ہو جاتی ہے، بسا اوقات یہ ہے کہ ایسے افراد کئی کوششیں کرتے ہیں، نتیجہ نہیں نکلتا تو ان کی کوشش ضائع ہو جاتی ہے، ان کو اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں ملتا. جو بھی بیچ میں بروکر ہوتے ہیں، کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں، تو جس طرح اور کاموں میں ہے اسی طریقے سے رشتے کے اندر بھی جو ہے وہ یہ جائز ہے. تو دو طرف سے بھی لینا جائز ہے. بنیادی چیز یہ کہ چاہے دو طرف سے لیں یا ایک طرف سے لیں، جھوٹ اور دھوکہ دہی سے بچنا ضروری ہے. رشتے والے معاملات کے اندر بلکہ اور بھی دیگر چیزوں میں جو اصل میں بروکر ہوتا ہے نا، اس کو اپنے کمیشن کی اس قدر فکر ہوتی ہے کہ وہ ہر جو ہے نا وہ جائز ناجائز حلال حرام ہر طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ ڈیل ہو جائے کسی نہ کسی طریقے سے. تو وہ اس کے لیے جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ اس کے ذریعے سے سامنے والے کو دھوکہ بھی دیتا ہے، اس کی بات اس سے چھپاتا ہے، اس کی بات اس سے چھپاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیل ہو بھی جاتی ہے لیکن بعد میں وہ چیز جو ہے وہ دونوں کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے یا جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. تو بہرحال ایسا کرنا جائز نہیں ہے. تو جھوٹ اور دھوکہ دہی نہ ہو تو ایسی صورت میں دونوں طرف سے بھی کمیشن لے سکتے ہیں. چلیں جی ایک اور کال لیتے ہیں. جی کل آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ شکار میں اکثر لوگ تقریباً بندوق سے شکار کرتے ہیں، کیا بندوق سے شکار کرنا جائز ہے؟ بندوق سے شکار، بندوق سے شکار جو ہے وہ کرنا تو جائز ہے، البتہ بندوق سے جو شکار ہوگا وہ اگر مر گیا بندوق کی گولی سے ہی تو وہ حرام ہے، اس کا کھانا جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا. اور اگر وہ صرف اس سے زخمی ہوا اور اس کے زندہ ہونے کی حالت میں آپ اس کے پاس پہنچ گئے اور پھر آپ نے اس کو جو ہے وہ شرعی طریقے سے ذبح کر لیا تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کا کھانا بھی آپ کے لیے حلال ہو جائے گا. تو بندوق سے مرا ہوا جانور بہرحال حرام ہے، لیکن بندوق سے زخمی ہوا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اسے اس کی حالت زندگی میں ہی شرعی طریقے سے ذبح کر لیا تو وہ پھر آپ کے لیے حلال ہو جائے گا. لیکن جو ہم نے ابتداءً بات کی کہ شکار کھیلنا، تو وہ بندوق سے بھی شکار کھیلنا بہرحال ناجائز ہی ہے. ضرورت کے مطابق تو آپ شکار کر سکتے ہیں لیکن بطور شغل اور شوقیہ شکار وہ بندوق سے بھی حرام ہے. ٹھیک ہو گیا جی ایک اور کال لیتے ہیں. ماشاء اللہ عز و جل کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا ہے، اور ماشاء اللہ آج تو مفتی صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. مفتی صاحب لوح محفوظ اور کتاب مبین میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ دونوں ایک ہی ہیں؟ اور تقدیر، کیا یہ تینوں ایک ہی ہیں؟ لوح محفوظ، کتاب مبین، تقدیر. جی کتاب مبین جو ہے وہ لوح محفوظ کو بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کو بھی کتاب مبین جو ہے وہ کہا گیا، اور تقدیر جو ہے وہ لوح محفوظ کے اندر ہی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے. صحیح. تقدیر کی مختلف اقسام ہیں. ایک تو تقدیر مبرم ہے، وہ اللہ پاک کے علم میں ہے. صحیح. تو وہ بسا اوقات اس کی کچھ چیزیں جو ہے وہ لوح محفوظ میں بھی نہیں لکھی ہوتی. صحیح. تو لوح محفوظ کے اندر جو بزرگ نظر کرتے ہیں یا دعا سے جو تقدیر کے پلٹنے کا یا اس کے تبدیل ہونے کا ذکر آیا، اس سے مراد جو ہے وہ تقدیر معلق کہلاتی ہے، جو کہ اللہ پاک کے علم میں یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ یہ کام یہ بندہ یہ کرے گا یا یہ دعا کرے گا تو یہ چیز تبدیل ہو کر یوں ہو جائے گی. لیکن لوح محفوظ میں ڈائریکٹلی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ چیز یوں ہوگی. تو اس طور پر جو ہے وہ تقدیر معلق ہوتی ہے. تو بہرحال لوح محفوظ کے اندر بھی تقدیر ہوتی ہے، لیکن کچھ تقادیر ایسی بھی ہیں جو لوح محفوظ میں نہیں بھی ہوتی ہیں، وہ علم الہی میں ہوتی ہیں. صحیح. مفتی صاحب ایک میسیج ہے آپ کے لیے. تحصیل کمالیہ ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ سے کہہ رہے ہیں جی مفتی کفیل صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ ایک اسلامی بہن اگر شرعی پردے والی ہے، وہ اگر اپنا آئی ڈی کارڈ بنوائے تو وہ اپنے پردے کا کس طرح خیال رکھے؟ کیونکہ آئی ڈی کارڈ بناتے وقت اسلامی بہن کو تو چہرے سے نقاب ہٹانا پڑے گا. جی آئی ڈی کارڈ جو ڈیجیٹل یعنی NIC جو ہے وہ آپ بنوا رہے ہیں یا اور کسی جگہ پر ضرورت کے مطابق بنوا رہے ہیں، تو اس کے اندر چہرے کی ٹکلی یعنی چہرے کا جو سامنے والا حصہ ہے وہ اس کو جو ہے وہ ظاہر ضرورتاً کر سکتی ہے. اب اس میں اس بات کا خیال کریں کہ اولاً میک اپ وغیرہ کر کے جو ہے وہ نہ جائے. اسی طرح اس بات کا خیال کرے کہ بال جو ہے وہ ظاہر نہ ہوں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ کھلواتے ہیں چہرہ ایسے وقت کے اوپر، تو چونکہ اس وقت جو ہے وہ اندر سے چیزوں کو سمیٹا ہوا نہیں ہوتا، تو پھر بسا اوقات جب اس وقت اس نے نقاب ہٹایا تو نتیجہ یہ ہوا کہ بال بھی کھل گئے، کچھ بال بھی نظر آ رہے ہیں. تو ان چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے. جب آپ کو پتہ ہے آپ ایسی جگہ جا رہی ہیں جہاں پر آپ کو چہرہ کھول کر تصویر دینی ہے، تو آپ پہلے سے ہی گھر سے اس طرح اپنے بالوں وغیرہ کو کور کر کے جائیں اور میک اپ وغیرہ نہ لگا کے جائیں، تاکہ جو ہے وہ ایک سمپل سی ضرورت کے مطابق تصویر جو ہے وہ آپ کی کھنچ جائے تو وہ ضرورتاً کھنچوا سکتے ہیں. صحیح ہو گیا. کال لیتے ہیں جی ایک. ہمارا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا فرض نماز امت کو بھی سال ثواب کی جا سکتی ہے جیسے نفل وغیرہ کرتے ہیں؟ جو آپ عنایت فرما کر مشکور فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ.
آمین آمین. جی مفتی صاحب. کوئی بھی نیک عمل جو ہے وہ آپ اس کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں زندہ افراد کو بھی، مرحومین کو بھی اور امت کو بھی. تو اسی طرح نماز ہے یا روزہ ہے یا حج ہے یا زکوٰۃ ہے یا کوئی بھی نیک عمل ہے، چاہے وہ فرض ہے چاہے واجب ہے، آپ اس کا ثواب جو ہے وہ ایصال کر سکتے ہیں، ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. صحیح. ایک میسج ہے، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں مالک مکان سے کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ مہربانی فرمائیں آپ ہر سال مکان کا کرایہ نہ بڑھائیں؟ درخواست کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مالک مکان بھی اس درخواست کو قبول کرنے نہ کرنے میں اسے بھی کوئی حرج نہیں ہے. جی وہ قبول کرے یا نہ کرے. اللہ اکبر. اگر پتہ ہے کسی کے پاس حرام کا پیسہ ہے تو اس کے ہم مزدوری کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں حرام کا پیسہ جو ہے وہ عام طور پہ بہت ساری چیزوں کے اوپر اس کا اطلاق آتا ہے. جی. کئی لوگ جو ہے وہ بہت ساری ایسی چیزوں کو بھی حرام کا جو ہے وہ پیسہ سمجھتے ہیں جو حرام کی نہیں ہوتی. جی. یا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کل پیسہ حرام کا نہیں ہوتا، کچھ حلال کا ہے کچھ حرام کا ہے. تو بہرحال ایسی صورت میں جو مخلوط آمدنی ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ اس کے گھر پہ مزدوری تو کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے جو ہے وہ جو حلال روزی ہے، حلال آپ اس کو اپنے سروسز دے رہے ہیں، آپ اس کے بدلے میں اجرت حاصل کر رہے ہیں، تو وہ آپ کے لیے جائز ہے. ٹھیک ہو گیا. جنید بھائی نظر بد کی پہچان کیسے کریں؟ اس کی تو کچھ علامات جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کی ہیں آپ کو، یہ بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ استخارے کے ذریعے بھی اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے کہ نظر بد ہے یا نہیں. تو آپ چاہیں تو اس کا استخارہ وغیرہ بھی کروا سکتے ہیں، تو استخارے کے ذریعے بھی اس کا پتہ چل سکتا ہے کہ یہ نظر بد ہے یا نہیں. تو اس چیز کے ذریعے بھی رہنمائی. میں اس سے مزید لیتا ہوں آپ سے. مفتی صاحب کو ہم رخصت کرتے ہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم. بہت شکریہ مفتی صاحب. چلیں جی، بہت سے عاشقان رسول نے میسیجز کیے ہوئے تھے. تشریف رکھیے. کچھ شرعی سوالات مزید بھی تھے مفتی صاحب سے کرنے والے. ہم نے کوشش کی جتنے لے سکتے تھے، ہم نے کوشش کی کہ ہم لے لیں، چونکہ مفتی صاحب نے بھی دارالفتاح اہل سنت کی طرف جانا ہے، اپنے کام سے آگے مزید بھی جانا ہے، تو اس لیے معافی کے خواستگار ہیں. جی جنید بھائی آپ فرما رہے تھے نظر بد کی پہچان کیسے ہو. نظر بد کی پہچان کیسے ہو، آپ پہچان کروا دیں آج. جی بالکل انشاءاللہ الکریم. دیکھیں ایک تو یہ کہ چند علامات میں نے شروع میں بھی عرض کی کہ یہ نظر کی علامات ہیں کہ جو جسمانی طور پر ظاہر ہوتی ہے. جی. اور دوسرا یہ کہ استخارے کے ذریعے بھی ایک اشارہ مل جاتا ہے، لیکن ہم اس کو پھر بھی یقینی نہیں کہہ سکتے. یہ ظنیات پر، استخارے کے ذریعے بھی جو اشارہ ملتا ہے وہ ظنیات پر مبنی ہوتا ہے، یقینی علم غیب قطعی یہ نہیں ہوتا. صحیح. تو یہ ظنیات پر مبنی ہے چیزیں، اور دیگر وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. جی. باقی دوسرا یہ ہے کہ ایک مخصوص عمل بھی ہے کہ جس کے ذریعے بھی پتہ چل جاتے ہیں، وہ مرچیں جلا کر جو ہے نا وہ اتارا کیا جاتا ہے. کر لیں، میری نظر اتار دیں، پہلے دیکھ بھی لیں، پتہ چل جائے گا. دیکھیں اس میں اگر ہم ترتیب قائم کر لیں تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں بیان کرنے میں بھی آسانی رہے گی، ناظرین کو بھی سننے میں سمجھنے میں آسانی رہے گی. دیکھیں سب سے پہلے تو اپنی نظر سے حفاظت کے لیے اب آ جائیں ہم اب ابتداً جتنا بھی کلام ہوا نا وہ نظر بد کے حوالے سے کہ نظر بد کیا ہے، کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، کیا کیا اس کے نقصانات ہیں. اب ہم نے ساری چیزیں سن چکے ہیں، اس کی شرعی رہنمائی بھی لے چکے ہیں، حدیث پاک بھی سن چکے ہیں، اور اس کی علامات، اس کے نقصانات اور نظر کی کتنی قسمیں سب الحمدللہ یہ بیان ہو چکا ہے. اب آئیں گے ہم نظر بد کے علاج کی طرف. نظر بد سے حفاظت کے لیے کیا کیا ہم احتیاطی تدابیر، کیا کیا وظائف پڑھ سکتے ہیں، کون کون سے تعویذات استعمال کر سکتے ہیں. کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آج ناظرین کو بتائیں گے نا وہ سب کو عام اجازت بھی ہے، وہ سب کر سکتے ہیں. یہ مرچیں وغیرہ آ گئی ہیں کچھ، یہ کیا کھانے وغیرہ کا سلسلہ بنا رہے ہیں جنید بھائی؟ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ آج مرچیں بھی ہیں، لوبان بھی ہے، کچھ کوئلے وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. یہ کیا ہے جنید بھائی؟ یہ لوبان ہے. اچھا یہ لوبان ہے، کہا جاتا ہے لوبان. اچھا جی یہ لوبان. خوشبو کے لیے ڈال دوں اس پر؟ ہاں آپ ویسے ڈال دیں یا ڈال دیں ویسے، لیکن اس کا جو مخصوص عمل ہے وہ میں عرض کر کے دکھاؤں گا ابھی. اچھا جی. واہ. اچھا یہ ہو گئی لوبان. اچھا یہ ہے مرچیں، لال مرچیں. اچھا یہ لال مرچیں، یہ ابھی نہیں ڈالنے. اچھا ہاں اس پر پڑھائی ہوگی، اس پر مخصوص وظیفہ پڑھ کر دم کیا جائے گا. اچھا. اور پھر انشاءاللہ الکریم نظر بد. اس کو ذرا فوکس کیجئے گا، لال مرچ بھی دکھا دیں اور لوبان بھی دکھائیں ذرا. جی یہ لال مرچ بھی آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، اور لوبان بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا جنید بھائی اب آپ کرنا کیا ہے؟ مجھے یہ ارشاد فرمائیں آپ کس
کی نظر اتارنا، بچوں کی نظر اتارنی ہے آپ نے، اپنی نظر اتارنی ہے، یا اپنے کاروبار کی، اپنے آفس کی نظر اتارنی ہے، یہ بھی چاہیے ہوگا نا، گلاس بھی چاہیے ہوگا، اس کا بھی ایک مخصوص وظیفہ ہے، اس کے ذریعے بھی جو ہے پانی بھی لے لیں، بلکہ پانی تھوڑا جی میں لے لیتا ہوں، نہیں آپ رہنے دیں، آپ نہیں میں لے لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، پانی لائیے۔ چلیں جی، آج انشاءاللہ الکریم مدنی چینل کے ناظرین کو کئی عملیات، کئی وظائف نظر بد سے حفاظت کے لیے انشاءاللہ الکریم ہم آپ کو بتائیں گے بھی، سکھائیں گے بھی، آپ نے سننا ہے، توجہ کے ساتھ سیکھنا بھی ہے، اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ الکریم، اللہ پاک کی رحمت سے نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ یہ طریقہ بھی مدنی چینل کے ناظرین ذہن میں رکھیے گا، اکثر بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، اکثر خود کو نظر لگ جاتی ہے، اور کاروبار کو نظر لگ جاتی ہے، گھر کو نظر لگ جاتی ہے، گھر والوں کو نظر لگ جاتی ہے، گھر کے افراد کو نظر لگ جاتی ہے، والدین کو نظر لگ جاتی ہے، تو آپ اس کے لیے کیا کریں گے یہ آپ کو انشاءاللہ ہم آج بتائیں گے۔ پہلے کس کی نظر اتارنی ہے؟ بچوں کو لے لیں پہلے؟ جی سب سے پہلے بچوں کو لے لیں۔ صحیح ہے، بچوں کی نظر اتارنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں میری اتار دیں، چلیں ان کے بھی اتارتے ہیں۔ پہلے تو بچوں کی نظر بد سے حفاظت کے لیے قرآن پاک سے روحانی علاج، ہم کلام اللہ کی بات کریں، قرآن پاک سے روحانی علاج۔ بچوں کو نظر بد لگ جائے تو ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے سیدھے گال پر دم کریں، پھر دوسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے الٹے گال پر دم کریں، پھر تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کی پیشانی پر دم کریں۔ یہ خاص بچوں کو نظر بد سے محفوظ رکھنے کا یہ وظیفہ ہے، اور ہر بار سورۃ الکوثر سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنی ہے، اور اس پورے وظیفے کے اول اور آخر ایک ایک بار یا تین تین بار درود پاک یہ پڑھ لیں۔ یہ تو ہوا خاص بچوں کے حوالے سے نظر بد سے حفاظت کا وظیفہ۔ اسی طرح ایک اور قرآن سے روحانی علاج بچوں کو، یہ خاص بچوں کے لیے ہے۔ اچھا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچے نظر بد سے بھی اور ہر قسم کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے۔ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص، 3 مرتبہ سورۃ الفلق، اور 3 مرتبہ سورۃ الناس، یہ ہو گئیں کل 4 سورتیں۔ یہ 3 بار اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ بچوں پر دم کریں، بچے نظر بد کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ شر سے کیا کیا مراد ہے جناب؟ شر سے مراد برائی، بچوں کو بعض اوقات نقصان پہنچ جاتا ہے، بری صحبت میں پڑ جاتے ہیں، برے ماحول میں پڑ جاتے ہیں، یہ آج کل بڑا ایک عالمگیر مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کی خیر فرمائے، اور ہماری اولادوں کو، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے ثواب جاریہ، بخشش اور مغفرت النجات کا ذریعہ بنائے۔ بڑے فکر مند رہتے ہیں ماں باپ۔ یہ والدین بالخصوص جو کسی ادارے سے وابستہ ہوں، جن کے پاس بچے آئیں، جیسے اسکول ہے، کالج ہے، یا کوئی دینی ادارہ، مدرسہ وغیرہ، وہاں پر پیرنٹس جو ہے نا آ کر جب بچوں کی گفتگو کرتے ہیں، بتاتے ہیں، پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ اب بچے اس کام میں پڑ گیا، اس معاملے میں پڑ گیا، یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ شر، یقین کیجئے جنید بھائی کہ بہت بہت معاملہ ہے۔ تو یہ عمل صبح و شام، میں چاہوں گا ایک مرتبہ پھر بتا دیں یہ عمل۔ اچھا، یہ عمل آپ نے صبح و شام کرنا ہے۔ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص، 3 مرتبہ سورۃ الفلق، اور 3 مرتبہ سورۃ الناس، یہ کل 4 صورتیں ہو گئیں، اور ہر بار سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، اور اس وظیفے کے اول اور آخر 3 بار درود پاک یہ پڑھنا ہے۔ اور یہ عمل صبح و شام 2 ٹائم کر لیں، فجر کے بعد پڑھ کر بچوں پر دم کر دیں، آپ چاہیں تو ظہر کے بعد، عصر کے بعد بھی پڑھ کر دم کر سکتے ہیں، یہ صبح و شام کی تعریف میں آ جائے گا۔ یہ تو ہوا قرآن سے روحانی علاج۔ اب بچوں کی اور بڑوں کی دونوں کی نظر اتارنے کا طریقہ، یہ بھی وظیفہ تھا، یہ قرآن سے روحانی علاج تھا۔ اب اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے کچھ مرچیں، دیکھیں اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے 7 عدد لال مرچیں، یہ 4، 2، 6 اور ایک یہ 7، یہ دیکھیں 7 مرچیں ہو چکی ہیں، گول مرچیں اسے کہا جاتا ہے نا۔ اچھا، اسی سے دڑا مرچ بھی بنتی ہے نا، شاید یہ تو آپ میں استعمال ہو سکتی ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ نظر اتارنا اس طرح ہے کہ یہ 7 مرچیں لے کر مریض کے اوپر سے جس پر نظر لگی ہوئی، یہ 7 بار گھمائیں۔ صحیح ہے، 7 مرتبہ گھمانے کے بعد اب ان مرچوں کو جلتے ہوئے کوہلوں پر ہم ڈال دیں گے۔ صحیح ہے، 7 مرتبہ گھمائیں گے، کیسے، کہاں سے شروع کریں گے؟ اب جیسے آپ کھڑے ہیں نا، 7 مرتبہ دیکھیں، سیدھے ہاتھ سے ہم شروع کریں گے، آپ کا سیدھا ہاتھ ہے، آپ نے گھمانا شروع کر دیں، آپ ہی کی نظر اتار دیں۔ جی میری اتاریں۔ یہ 1 مرتبہ گھمائی، یہ میری رائٹ سائڈ ہے، ہاں یہ رائٹ سائڈ ہے نا، آپ کے سیدھے ہاتھ سے ہم شروع کریں گے۔ یہ گھمائی، یہ 1 مرتبہ ہو گیا، 1، 2، جی میں نیچے ہو جاؤں تھوڑا سا، 4، 5، 6، 7۔ یہ 7 مرتبہ گھمانے کے بعد اب ان مرچوں کو جلتے ہوئے
کوئلوں پر بھی ڈال سکتے ہیں، صحیح۔ اسی طرح چولہا جلا کر اس پر توا رکھ کر اس پر بھی یہ مرچیں ڈال سکتے ہیں۔ اب ان کو ہم نے ڈال دیا ان کوئلوں پر ڈال صحیح ہے۔ اب کیا ہوگا کہ بابو اب یہ جیسے ہم نے ڈالی نا، اب یہ جلنا شروع ہو رہی ہیں، صحیح ہو گیا۔ جب تک بدبو نہ آئے اس وقت تک یہ عمل کریں، اور بدبو آ جائے تو اب یہ اس بات کی علامت ہے کہ نظر اتر چکی ہے۔ اسی طرح ناظرین، پہلے قرآن سے روحانی علاج ہم نے بیان کیا تھا، اب حدیث پاک سے نظر بد سے حفاظت کا ایک اور وظیفہ، اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ایک شیشے کا گلاس، کانچ کا گلاس، اور اس میں پانی۔ اچھا، حدیث پاک میں ایک وظیفہ، ایک خاص دعا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ خاص دعا 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھ کر آپ پانی پر دم کر دیں، اور جس کو نظر بد ہے آپ اس کو پلا دیں، الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے نظر بد کا اثر جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نظر بد ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ ہو گیا وظیفہ، حدیث پاک سے بھی روحانی علاج ماشاءاللہ، قرآن سے بھی ہم نے لے لیا، حدیث پاک سے بھی لے لیا، ایک ٹوٹکا بھی ہم نے کر لیا مزید۔ اچھا، یہ تو وہ ہو گئے خاص فرد کی نظر اتارنے کا طریقہ۔ اب ہے اب کاروبار کی، دکان کی۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نظر بد کی وجہ سے بعض اوقات بندشیں بھی ہو جاتی ہیں، بندشیں بھی ہو جاتی ہیں۔ اچھا، جو اب عمل میں عرض کرنے لگا ہوں نا، یہ بندش کا توڑ بھی ہے، کاروبار کی نظر بد بھی اترے گی۔ ہوتا ہے آپ کے کاروبار پر، گھر پر نظر بد لگ جاتی ہے، ہے نا، تو اب گھر کی، کاروبار کی، آفس کی نظر کیسے اتاریں گے؟ اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی لوبان اپنے پاس موجود ہے جی، یہ لوبان صحیح ہے، یہ لوبان ہے، اور ہمیں چاہیے ہوں گے کوئلے۔ اچھا، کوئلے بھی ہمارے پاس موجود ہیں، کوئلے بھی جل رہے ہیں۔ اب اس کا پہلے میں زبانی میں بتا دیتا ہوں، پھر پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ بعد نماز فجر، نماز فجر آپ ادا کریں، نماز فجر ادا کرنے کے بعد، اچھا یہ عمل سورج نکلنے سے پہلے کرنا ہے، اچھا طلوع آفتاب سے پہلے۔ اچھا، جو آپ کا گھر ہے، آپ کا آفس ہے، آپ کی دکان ہے، آپ اس کے مین دروازے پر کھڑے ہو جائیں، صحیح، مین گیٹ پر آپ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد پہلے پڑھیں گے سورۃ الناس، ایک مرتبہ قرآن پاک کی سب سے آخری سورت ہے سورۃ الناس، ایک مرتبہ پڑھ کر اب آپ گھر کے یا اپنے آفس کے مین دروازے پر دم کر دیں گے۔ صحیح، دم کر دیا، دم کرنے کے بعد پھر 5 قدم پیچھے ہٹیں گے۔ 5 قدم پیچھے ہٹنے کے بعد، اچھا اب آپ کے جو جوتے ہیں، آپ کے چپل ہیں، وہ لیدر کے ہونے چاہیے، چمڑے کے ہونے چاہیے، ان کا جو سول ہے وہ چمڑے کا ہونا چاہیے۔ میں چمڑے کے موزے پہن کر آیا ہوں، اچھا، اسی لیے نیت یہی تھی کہ ہم طریقہ کر کے بتائیں گے تو وہ چمڑے کے ہی ہونے چاہیے۔ صحیح، اچھا پھر وہ ان کو آپس میں، ان کے تلوے آپس میں جھاڑنے کے بعد پھر وہی جوتے پہن کر، چپل پہن کر آپ نے اپنی دکان میں، اپنی آفس میں، اپنے گھر میں داخل ہونا ہے، اور پورے گھر پہ لوبان کی دھونی دینی ہے۔ اچھا، تو یہ آپ کے گھر کے بھی، یعنی یہ پہلے سے جلا لینا اور پھر ہم نے دھونی، ہاں یہ اہتمام پہلے سے کر کے رکھنا، وہ لوبان بھی آپ نے پہلے سے رکھنی ہوگی، کوئلے بھی پہلے سے جلا کر رکھنے ہوں گے، پتہ چلے عمل آپ کر رہے ہیں، اب اس کے بعد آپ کوئلے جلانے کے لیے جا رہے ہیں، پھر لوبان لینے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ ایک تسلسل جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے۔ آپ کے یہ چمڑے کے، یہ چمڑے کے، اچھا ہم ذرا ناظرین کو بھی دکھا دیتے ہیں، یہ چمڑے کے، اچھا یہ چمڑے کے، یہ بھی یوز کر سکتے ہیں جی، یہ بھی چپل یوز کریں تو اس کے لیے، جی چپل بھی، جوتے بھی آپ اس طرح یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ صحیح، اب ہم اس کو تھوڑا تصور کریں کہ ہمارا جیسے اسٹوڈیو ہے نا، جی ہم پریکٹیکل کر رہے ہیں، پریکٹیکل کر رہے ہیں، مین گیٹ کس کو تصور کریں گے، کہاں ہے مین گیٹ؟ آپ یہ جو ہے نا، یہ اسے مین گیٹ تصور کر لیتے ہیں، یا میں یا یہ والا حصہ جو ہے نا جنید بھائی، یہ اس کو مین گیٹ تصور کر لیں، میرا خیال ہے، کیا کریں؟ جی اس کو مین گیٹ تصور کرتے ہیں، یہ ہمارا مین گیٹ ہے، جی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں ہمیں چاہیے، میں سائڈ پر ہو جاؤں، یہ اس کو میں لبان کو اس کو ڈال دیتا ہوں، پہلے ڈالنا نا اس کو، ابھی نہیں ڈالنا، اچھا پہلے ہم نماز فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے گھر کے مین دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے، پہلے پڑھیں گے سورۃ الناس، صحیح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سورۃ الناس پڑھ لی، صحیح، اب یہ گیٹ ہے، ٹھیک، اس پہ دم کر دیا، صحیح، دم کرنے کے بعد اب 5 قدم میں پیچھے ہٹوں گا، 1 قدم، 2 3 4 اور یہ 5، ٹھیک، 5 قدم میں پیچھے ہٹا، صحیح، 5 قدم پیچھے ہٹنے کے بعد اب میں کیا کروں گا کہ یہ چمڑے کے جوتے میرے ہاتھ میں، یہ پہلے اتار دینے ہم نے، پہلے اتار دیں یا پہن لیں جیسے آسانی ہو،
جی صحیح ہے. اب یہ جوتے جھاڑ لیے, صحیح ان کو جھاڑنے کے بعد اب یہی جوتے آپ پہن لیں. صحیح پہن لیا ہم نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. پہننے کے بعد اب مین گیٹ سے ہم گھر میں, اپنی دکان میں, اپنے آفس میں یہ داخل ہو گئے. داخل ہونے کے بعد اب ہمیں کوئلے اور یہ لبان ہمارے پاس موجود ہے. جی صحیح ہے. اچھا یہ گھر کے اندر جب چلیں گے تو یہ کتنے قدم چلیں گے؟ یہ تو پورے گھر میں 5 قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں. اچھا 5 قدم صرف پیچھے ہٹنا ہے. ٹھیک 5 قدم پیچھے. اوکے. اب یہ ہم نے لبان لے لی. صحیح صحیح ہے. چلیں جی. اب یہ دیکھیں یہ ہمارا گھر تصور کر لیں. جی تو اسے گھر ہمارے اسٹوڈیو کو مدنی چینل کے ناظرین گھر ہی تصور کریں آپ کہ یہ ہمارا گھر ہے. اب یہ دیکھیں پریکٹیکل کر کے بتا رہے ہیں آپ جی. اب یہ میں نے لبان ڈالی, اس میں سے دھواں اٹھ رہا ہے نا. جی لبان ڈالنے کے بعد اب ہم اس انداز سے پورے گھر کے اندر, ہر کمرے میں, دکان میں, دکان آفس تو ظاہر سی بات ہے چھوٹا ہی ہوگا, گھر عموماً بڑے ہوتے ہیں. جی تو آپ کا گھر ہے, گودام ہے, اس انداز سے چاروں کونوں میں دھونی دیتے ہوئے آپ آ گئے. اچھا ایک ہی مرتبہ چکر لگانا ہے؟ ایک ہی مرتبہ چکر لگانے. ہر آپ کا جیسے صحن ہوتا ہے, کمرے ہوتے ہیں, یہ دھواں لگ رہا ہے ماشاءاللہ. یا اللہ. جی تو ایسا نہ ہو دھواں دیکھ کر کوئی اور مخلوق آ جائے اور پھر ہم کیا کریں گے؟ نہیں کوئی اور مخلوق تو نہیں آئے گی. قرآن پاک پڑھا بھائی صبح کا ٹائم ہوگا, آپ تو ہوں گے نہیں ہمارے ساتھ, تو پتہ چلے کہ کوئی اور آ جائے اور پھر ہم آزمائش میں نہ آ جائیں. اس کا ایک اور عمل ابھی باقی رہ گیا ہے نا. اچھا ہاں تو ہم ترتیب وار چونکہ یہ عملیات ایسا تو نہیں ہوگا نا, کوئی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل کر کے کوئی یہ خوف میں آ جائے کہ کہیں جنات ہی نہ آ جائیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. جی اعتقاد مضبوط رکھیں. سبحان اللہ, کیونکہ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت ویسے بھی کر لی. جی اچھا اب دیکھیں بعض اوقات لوگوں کی ایک نفسیات ہوتی ہے. اب اتنے تکلفات میں پڑھنا, لبان کا اہتمام کرنا, کوئلے جلانا, پھر دھونی دینا, مرچوں کا اہتمام کرنا, تو ایک لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ ہم بھئی قرآن سے روحانی علاج ہو, قرآنی وظیفہ بتا دیا جائے. تو اسی لیے ہم نے شروع میں قرآن سے وظیفہ بتایا. وہ بھی کر سکتے ہیں, یہ دیگر جو عملیات بتائیں یہ بھی کر سکتے ہیں. ایک اور خاص میں عمل عرض کر دیتا ہوں. قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ایسی ہے کہ جسے کہا جاتا ہے کہ قرآن عظیم کی تمام آیتوں کی سردار ہے. واہ 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 واہ, آیت الکرسی شریف. ہاں جو کوئی مسلمان اپنے گھر میں, حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں, جو گھر میں آیت الکرسی پڑھے اور قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں پڑھے, تو اس شخص کو نہ تو جنات کی نہ کسی انسان کی نظر بد لگے. اللہ اکبر. ان کی نظر بد ہی نہیں لگے گی. جس طرح انسانوں کی نظر بد لگ جاتی ہے اسی طرح جنات کی بھی نظر بد لگ جاتی ہے. اچھا جی جنات کی بھی نظریں لگ سکتی ہیں. اللہ اکبر. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائیں. یہ تو ہو گیا اپنی ذات کے لیے. تو یہ قرآنی عمل کاروبار, گھر بار وغیرہ کے لیے, اپنی حفاظت کے لیے میں نے عرض کیا. صحیح. کاروبار بھی آپ کر رہے ہیں, ایک تو یہ عمل ہو گیا, یہ آپ کے کاروبار کی اس جگہ کی نظر اتر جائے گی, گھر کی بھی نظر اتر جائے گی اور دکان کی بھی نظر اتر جائے گی. اچھا اسی طرح یہ آیت الکرسی اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنے کا جو کہا, یہ اپنی حفاظت کے لیے اور گھر کی حفاظت کے لیے. صحیح. یہ قرآن سے وظیفہ. اسی طرح اب بعض اوقات زمینیں ہوتی ہیں آپ کی, کھیتیاں ہوتی ہیں, باغات ہیں, باغات ہیں, زمین ہے, وہ بھی نظر بد سے محفوظ رہیں. گندم وغیرہ کے سیزن ہے. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جگہ زمینوں پر, کھیتیوں میں, اور جن کے پودے ہوتے ہیں وہ آپ نے زمینوں پر بڑے سے بانس کے اوپر کالا کپڑا بندھا ہوا دیکھا ہوگا کئی جگہوں پر. تو یہ بھی ایک ٹوٹکا ہے. صحیح. کہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ دیکھنے والے کی پہلی نظر جو ہے نا کھیتی سے پہلے, آپ کی فصلوں سے پہلے اس کپڑے پر پڑے گی. جو نظر کی جو تاثیر ہوتی ہے نا, پہلی نظر کا جو اثر ہوتا ہے وہ وہیں پر زور ٹوٹ جائے گا. اچھا واہ. ہاں, اور جو عمل شریعت سے نہ ٹکرائے اس کو کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. زبردست, ٹھیک ہو گیا. صحیح ہے. اچھا اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اسی کے ضمن میں فصلوں کو, کھیتیوں کو, پودوں کو, باغات کو, باغیچے ہیں, صحیح, آپ کے فصلیں وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہیں, تو ان کی بھی حفاظت کا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں. اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے حلیم. حلیم. سبحان اللہ, بڑا پیارا نام ہے. اللہ پاک اس مبارک کے صدقے اللہ پاک ہمیں بھی حلم اور بردباری نصیب فرمائے. حلیم, یہ آپ کیا کریں گے, پانی لے کر یا حلیمو یہ پڑھ کر اس پانی پر دم کر دیں. اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے اپنی کھیتی پر, اپنی فصلوں پر چھڑک دیں. اچھا. تو الحمدللہ عز و جل
نقصان سے بھی محفوظ رہیں گے، نظر بد سے بھی محفوظ. کیا بات ہے، مطلب اس میں برکت اللہ نے چاہا، ہاں اللہ نے چاہا تو خیر برکت ہوگی رہے گی. انشاءاللہ. جانوروں کے حوالے سے بھی ہوتا ہے. جانوروں کو نظر بد سے بچانے کے لیے جو ہے نا 49 مرتبہ 49 ٹائمز جی یہ پڑھ کر آپ جانوروں پر دم کر دیں. دم کر دیں. دم کرنا ہے. اچھا. ایک یہ، دوسرا ہے سورۃ العادیات. عادیات. جی والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، یہ 7 ٹائم. اچھا. 7 مرتبہ پڑھ کر یہ بھی جانور پر دم کرنے سے نظر بد سے محفوظ رہے. واہ. اچھا یہ جو پانی کا آپ نے بتایا، یہ پانی والا عمل یہ گھر میں بھی کر سکتے ہیں، چھڑک سکتے ہیں؟ نہیں یہ چھڑکنے کا نہیں ہے. اچھا. یہ جو دعا بتائی تھی اعوذ بکلمات اللہ التامہ، یہ جو آپ نے کہا نا کھیتی وغیرہ کے لیے یا حلیم پڑھ کر، یہ صرف خاص کھیتیوں کے لیے. اچھا صرف خاص کھیتیوں کے لیے. اچھا گھر کے لیے چھڑکنے والا جو عمل ہے نا وہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اچھا ٹھیک ہو گیا. اس کا بھی ایک عمل. آج ہم آپ سے سارے وظائف لے لیں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ الحمدللہ عز و جل گھر نظر بد سے محفوظ رہنے کے ساتھ ساتھ آفتوں سے، بلاؤں سے، ہر طرح کے نقصانات سے بھی محفوظ ہو. واہ 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 کیا بات. اسی کے ضمن میں ایک چیز اور عرض کر دوں. جی جی جو بالکل. لوگوں کو عموماً درپیش آتا ہے مسئلہ، اچھا. گھروں میں چھپکلیاں بعض اوقات ہو جاتی ہیں، کیڑے مکوڑے ہو جاتے ہیں، چوہے بہت زیادہ آ جاتے ہیں، لال بیگ ہو جاتے ہیں. شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی. بے شک. صحیح نا. اچھا اس کے لیے میں آپ کو جو عمل عرض کرنے لگا ہوں نا وہ یہ کہ اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا ایک پیالہ. چلیں وہ پیالہ بھی میں لے لیتا ہوں. جی جی. یہ بھلے ہٹا دیں ہم یا رکھے رہنے دیں، آخری عمل ہے یہ رکھے رہنے دیں. یہ اس کے ساتھ ہی چلیں جی. اس کے لیے چاہیے ہوگا ایک پیالہ، اور پیالہ بھی ایسا ہو کوڑا پیالہ. کوڑا. جی کوڑا پیالہ کہتے ہیں، غیر استعمال شدہ نیا پیالہ. اچھا نیا استعمال نہ ہوا ہو. استعمال نہ ہو. اچھا. اب پیالے کی اس میں کوئی قید نہیں ہے، مٹی کا بھی ہو سکتا ہے، پلاسٹک کا بھی ہو سکتا ہے، صحیح ہے، شیشے کا بھی ہو سکتا ہے، کانچ کا بھی لے سکتے ہیں. صحیح. لیکن ہونا کوڑا چاہیے. کوڑا چاہیے، نہیں استعمال نہ ہوا ہو. استعمال نہ ہوا. نیا پیالہ لے لیں آپ، اور اس میں اللہ پاک کا یہ صفاتی نام والی یا والی آپ ایک مرتبہ لکھ لیں. اچھا کس سے لکھنا ہے؟ کسی بھی ام پوائنٹر سے، مارکر سے، کسی بھی قلم سے آپ لکھ لیں یا والی ایک مرتبہ لکھنا ہے. لکھنے کے بعد اب اس میں پانی ڈالیں. پانی ڈالنے کے بعد اب یہ جو پانی ہے نا، پانی ڈالیں گے تو وہ اس میں پاک اس کا جو لکھا ہے وہ تحریر حل ہو جائے گی. حل ہو جائے گی. صحیح. اب یہ جو پانی ہے نا یہ گھر کے چاروں کونوں میں آپ نے چھڑکنا ہے، اس احتیاط کے ساتھ کہ یہ پانی فرش پر یا ایسی جگہ پر کہ جہاں پاؤں پڑتے ہیں وہاں پر نہ گرے. اچھا ٹھیک ہو گیا. صحیح. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ناظرین الحمدللہ عز و جل گھر آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، نظر بد سے، ہر طرح کے نقصانات سے الحمدللہ عز و جل حفاظت رہے گی. صحیح. اس میں ایک اور آسانی عرض کر دوں. جی بالکل. اب چھڑکنے میں ہوتا ہے نا بعض اوقات پانی لے رہیں گے، بالکل. تو اس میں ایک طریقہ وہ بوتل آتی ہے نا اسپرے والی، اس میں بھی ڈال کر آپ چاہیں تو اس انداز سے وہ چھڑک سکتے ہیں. زبردست. ماشاءاللہ. تو یہ ایک آسانی ہے اس میں، تو اس انداز سے آپ یہ چھڑک دیں چاروں کونوں میں. الحمدللہ عز و جل گھر نظر بد سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، ہر طرح کے نقصانات سے محفوظ ہو جائے. اچھا جنید بھائی، گھر کے دروازے پر، گھر کی دیوار پر گھر کی حفاظت کے لیے کچھ لکھا جاتا ہے، شیطان داخل نہ ہو یا اس کے بھی 2-3 چیزیں داخل نہ ہو. اس کے لیے بھی 2-3 چیزیں ہیں. آپ گھر کے مین دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں. یہ انگلی سے لکھیں گے، کسی چیز سے؟ کسی بھی آپ قلم سے بھی لکھ سکتے ہیں، اس کا فریم بنا کر بھی لگا سکتے ہیں. اچھا دیوار پر اگر قلم سے لکھیں گے نا تو آپ کو پتہ ہے کہ پینٹ ہوتا ہے، چونا ہوتا ہے، کلر ہوتا ہے، یہ بارش یا پانی کی وجہ سے بعد اوقات اس کی ایک مدت ہوتی ہے نا، تو اس کے بعد یہ جھڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو بے ادبی کا اس میں امکانات باقی ہوتے. تو اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ فریم لگا لیں، یا پھر ٹائلوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح لکھی جاتی ہے وہ ٹائل آپ لگا سکتے ہیں. صحیح. ایک تو یہ عمل ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں آپ. اور سب سے مبارک جو عمل ہے نا، سارے عمل مبارک ہیں، لیکن وہ عمل میں عرض کرنے لگا ہوں کہ گھر میں شیطان بھی نہیں آئے گا، اثرات بھی نہیں ہوں گے، اور اللہ نہ کرے اگر ہوں یا جنات کا بسیرا ہو وہ سب الحمدللہ عز و جل ختم ہو جائیں گے. کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے نا تو وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. دیکھیں ایک عمل آپ کو کوئی عامل بتائے، اس سے زیادہ وہ عمل زیادہ پاورفل ہوگا، زیادہ طاقتور ہوگا جو حدیث پاک میں بیان فرمایا. سبحان اللہ. تو وہی عمل کریں جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے. ضمناً بزرگوں کے عملیات بھی کر سکتے ہیں، اور یہ جو دیگر جو آپ کو طریقے بتائے گئے وہ بھی عمل کر سکتے. جی اللہ پاک برکت عطا فرمائے. چلیں جی یہ اس کو اٹھا لیجئے جب تک ہم تشریف رکھیں. جنید بھائی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت ساری آج ہمیں نظر بد کے حوالے سے معلومات دی. کچھ مدنی چینل کے ناظرین کچھ ہم نے سیکھا، اس اعتبار سے بھی ہم نے سیکھا کہ نظر کیسے اتاری جائے گی،
گھر کی نظر کیسے اتاری جائے گی، کاروبار کی نظر کیسے اتاری جائے گی، اچھا دکان پر اگر نظر لگ جائے تو اس چیز کو بھی ہم نے سیکھنے کی کوشش کی ہے. اللہ کرے کہ اللہ نظر بد سے ہی بچا لے. اللہ پاک سے عافیت کا ہم سوال کرتے ہیں. رب کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، انشاءاللہ رب بچا لے. اگر کسی کو لگ جائے تو یوں رابطہ کیا یہ عمل کیا جا سکتا ہے. اچھا پھر آپ کے علاقے میں جہاں دعوت اسلامی کا بستہ لگتا ہے، یعنی تعویذات جہاں پر دیے جاتے ہیں، جہاں فیضان مدینہ ہے آپ کے علاقے میں، آپ وہاں جا کر وہاں سے بھی یہ روحانی علاج حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. خیر اور عافیت والا معاملہ. اللہ پاک مہربانی فرمائے. کچھ فرمائشیں ہیں اگر ہیں تو ہمارے پاس فرمائش لے لیتے ہیں. جی کال چلائیے. جی میں خادم حسین چشتی بات کر رہا ہوں لاہور سے. ناشیب سنوا دے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. بہت شکریہ جی. ایک اور کال لیتے ہیں. حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بڑا پیارا چل رہا ہے. نعت خان بھائی سے گزارش ہے کہ کلام سنا دیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین. ایک اور کال لیتے ہیں جی. نعت خان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا یہ کلام پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. یہ سنا دیں. جی کچھ ایک اور کال بھی لے لیتے ہیں جی آپ کی. مجھے یہ کلام سنا دے، راتیں بھی مدینے کی اور باتیں بھی مدینے کی. شکریہ آپ کا جی. اگلی کال دیجیے. ذیشان عباسی بات کر رہا ہوں. مجھے یہ کلام سنا دیں، کچھ ایسا کر دے کردگار آنکھوں میں. واہ جی واہ، بہت شکریہ آپ کا جی. کچھ میسیجز ہیں جی. پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب، اس کلام کی فرمائش آئی ہے جی. نعت خواہ اسلام بھائی سے عرض ہے کہ ہمیں یہ والا کلام سنا دیں، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ آج کا موضوع بہت اچھا ہے. امریکہ سے میسیج ہے جی. کہہ رہے ہیں جی امریکہ سے میسیج کیا ہے اسپیشل. میرے میسیج کو ضرور پڑھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. طاہر محمود بھائی ہیں نیو یارک سے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے طاہر بھائی، برکتوں سے مالا مال فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے. اچھا جی، راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، اس کلام کی فرمائش آئی ہے. قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. مقابلہ بڑا سخت ہے، ٹائم بہت مختصر ہے، بس اللہ خیر کرے. میں کوشش کروں عاشقان رسول کے میسیجز لے لوں. علی شیر بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی، قدیر بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. فہد بھائی ہمارے ساتھ ہیں، روحان علی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ندیم اشرف بھائی، محمد حاسق بھائی پھر میسیج کر رہے ہیں جی، بہت شکریہ آپ کا. ندیم اشرف بھائی کا بھی میسیج ہے اور رفیق شیخ صاحب کا بھی میسیج ہے. دو کلام ہم لے لیتے ہیں فیضیاب بھائی سے. جی فیضیاب بھائی. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بغار آنکھوں میں. قسم خدا کی مدینہ جنہوں نے دیکھا ہے، قسم خدا کی مدینہ جنہوں نے دیکھا ہے. میں ڈھونڈ لوں گا وہ آنکھیں ہزار آنکھوں میں، آنکھوں میں میں ڈھونڈ لوں گا وہ آنکھیں ہزار آنکھوں میں. اب میری نگاہوں میں
ججتا لگی کوئی اب میری نگاہوں میں ججتا لگی کوئی جیسے میرے سرکار ہے لگی کوئی جیسے میرے سرکار ہے لگی کوئی تم سا تو ہنسی آپ نے دیکھا نہیں کوئی تم سا تو ہنسی آپ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے نہیں کوئی کیا پیغام دینا چاہیں گے آخر مدنی چینل کے ناظرین کو آپ؟ کوئی بھی پیغام آپ دینا چاہیں مدنی چینل کے ناظرین کو، کس طرح حفاظت کریں، کیا کریں؟ مدنی چینل کے ناظرین کو آخر میں یہی میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے جڑے رہیں جی، اور ہمارا جو یہ سیگمنٹ ہے جس میں الحمدللہ مختلف طریقے سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے، روحانی علاج کے حوالے سے، مسائل وغیرہ کے حوالے سے، تو یہ بھی لازمی دیکھتے رہیں اور نظر بد کے جو وظائف بتائے گئے ہیں قرآن و حدیث سے دیگر جو ہیں ان پر عمل کرتے رہیں، اللہ سے عافیت کا سوال کریں۔ آمین۔ اچھا جنید بھائی، آخر میں ایک آپ سے سوال لیتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ عوام میں مشہور ہے کہ بچوں کی پیشانی پر نا سیاہ رنگ کا نقطہ لگا دیں، ٹیکا لگا دیں۔ اچھا بعض اوقات ادھر لگا دیں یا ادھر لگا دیں، وہ ٹیکا تو لگا دیا لیکن وہ مزید حسن میں اضافہ کرتا ہے، تو مزید نظر لگ جائے گی، کیا کریں؟ دیکھیے ٹیکا لگانے کا جو طریقہ ہے نا، تو علماء نے یہ بیان فرمایا کہ ٹھوڑی کا جو یہ چہرے کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے نا، ٹھوڑی اسے کہا جاتا ہے، تو وہ ٹیکا یہاں پر لگانا چاہیے۔ اچھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک بڑا خوبصورت ایک صحت مند تندرست بچہ دیکھا، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس بچے کی ٹھوڑی پر سیاہ ٹیکا لگا دو۔ ہاں، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ نظر بد نہیں لگے گی، بچہ نظر بد سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر لگانا چاہیے، کوئی چہرے پر لگاتا ہے، کوئی پیشانی پہ لگا دیتا ہے، کوئی کہاں لگاتا ہے، کوئی کالی ڈوری پہنا دیتا ہے، تو کوئی ہر کوئی اپنے حساب سے چل رہا ہوتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ یہاں پر تھوڑی کے نیچے لگایا جائے، تھوڑی کے نیچے لگایا جائے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اپنے بچوں کو اگر آپ کالا ٹیکا لگا رہے ہیں تو تھوڑی کے نیچے لگا دیا جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور ہماری جو نظریں اللہ کرے کہ سامنے والے بھی اس سے بچیں، کسی کو ہماری وجہ سے بھی نظر نہ لگ جائے۔ جب بھی کسی کو دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، ماشاء اللہ یہ کہنے کی عادت بنا لیں۔ کوئی بھی چیز آپ کو اچھی لگ جاتی ہے، دل کو بھا جاتی ہے، تو آپ ماشاء اللہ کہہ دیں تاکہ سامنے والا نظر بد سے محفوظ رہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران سلسلہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، اللہ پاک سے ہم عافیت کا بھی سوال کرتے ہیں اور معافی کے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہمارے صغائر کبائر کو معاف فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ السلام کی طرف۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام و نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں،
حسن عمل پاس میرے نہیں پھنسنا جاؤ قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام پھر بلا لو مدینے میں عطار کو پھر بلا لو مدینے میں بدکار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام نگاہ کرو ہم پہ سلطان دے تم پہ ہر دم کرو